الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال في مقام آخر والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ابن آدم کو اولاد جیسی نعمت دی اور اولاد کے ذریعے آزمایا، اور اولاد کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنایا، اور تمام تر اکمل ترین درود حضور صاحب لولاک سیاہ افلاک احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ بعد از حمد و ثنا تمام سامعین، حاضرین، ثنا خانان اہل سنت اور بزم اصلاح نوجوانان ملت کے جتنے بھی افراد اور جتنے بھی قرب و جوار سے لوگ آئے، تمامی احباب کو دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، یہ محفل، یہ مجلس ایک طرح کی درس و تدریس کا سلسلہ ہے۔ یہ ہم اور آپ جو محنت کر کے اس محفل کو سجائے ہیں، تو اس محفل سے ہم اپنے آپ کو نکھارنا اور سنوارنا چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمارے نفس کی اصلاح کرے اور ہمیں دین کی باتیں بتائے۔ یوں تو جمعے والے دن بھی غنیمت سے وقت نکال کر 10-15 منٹ کے لیے بندہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن ہفتے میں ایک ایسا درس ہونا چاہیے کہ بندے کو دینی معلومات حاصل ہو اور بندہ اس پر عمل کرے، اور کل قیامت کے دن جب اپنے رب کے حضور جائے تو بندہ کہہ سکے کہ باری تعالیٰ میں تیرے دین کو سیکھنے کے لیے بڑا مصروف رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دینی مجلس میں جاتا تھا اور کچھ نہ کچھ حضور کی دین سیکھا ضرور کرتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے مل کر اس محفل کو سجایا ہے۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے جذبے اور حوصلے کو اسی طرح بلند فرمائے۔ عزیزان ذی وقار، پچھلے درس قرآن میں، درس اصلاح اعمال میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اولاد پر والدین کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کہ اولاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ والدین کے حقوق کو پورا کرے، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ حقوق تو والدین جب تک زندہ ہے اس وقت ادا کرنا ہے، اور کچھ حقوق جو سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ والدین جب دنیا سے کوچ کر جائے تو مرنے کے بعد 12 حقوق والدین کے اولاد پر ہوتے ہیں۔
آپ احباب تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ مجھے سمجھانے میں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. لوگ آتے رہیں گے، آپ تھوڑا تھوڑا قریب ہو کر بیٹھ جائیں. تو ماں باپ ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ کریم نے رب جیسے خطاب سے اپنے بعد اپنے صفت حقیقی کو اٹھا کر ماں باپ کے لیے صفت مجازی بنایا، اور اس مجازی صفت سے ماں باپ کو نوازا. اپنے بعد رب کا جو لفظ ہے وہ والدین کے لیے استعمال کیا کہ میرے بعد اگر کوئی رب ہے مجازی معنی میں تو وہ والدین ہیں. تو والدین کا جس طرح حقوق ہے اور جس طرح اولاد والدین کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اسی طرح ماں باپ پر بھی جو ہے اولاد کے کچھ حقوق ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت الرحمن سے ایک سوال پوچھا گیا کہ باپ پر اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں. تو انہوں نے موقع مناسب کو دیکھا اور اگلی پچھلی کتابوں کو دیکھا، تو دیکھا کہ متقدمین علماء جو ہے، جو پہلے کے علماء ہیں، انہوں نے اولاد کے حقوق کے بارے میں تفصیل سے بات نہیں کی ہے. تو انہوں نے اس چیز کو ضروری جانا اور جانتے ہوئے ایک رسالہ تحریر کیا، اور تحریر کرنے کے بعد اس میں 80 حقوق اولاد کے گنوائے کہ اولاد کے 80 حقوق ہے والدین پر، باپ پر. اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آج کے درس میں بتائیں گے. اسے سننا ہے، سمجھنا ہے اور دل کی تختی میں لکھ کر لے جانا ہے. سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ اولاد ایک عظیم نعمت ہے. انبیاء کرام دعائیں مانگتے تھے. جناب زکریا علیہ السلام، آپ دیکھ لیں، یحییٰ علیہ السلام، یہ سب دعا مانگ کر، جناب زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو انبیاء کرام بھی اولاد کی تمنا کرتے تھے. تو پتہ چلا اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو کسی کو یہ نعمت ملتی ہے تو وہ قدر کرتا ہے، اور جس کو نہیں ملتی ہے تو وہ بندہ اس کی زیادہ قدر کرتا ہے، اور جس کو مل جاتی ہے تو کچھ قدر کرتے ہیں اور کچھ قدر نہیں کرتے ہیں. اللہ کی ایک ایک نعمت جو ہے قدر والی ہے، اور اولاد والدین کا سہارا ہوتے ہیں. اور اس کی تربیت کس انداز سے کی جائے، اس کے حقوق کیا کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں آج کی باتیں آج کے اس بزم میں اور درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے. چونکہ نوجوان بیٹھے ہیں اور نوجوانوں کا ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ شادی شدہ بھی ہے، کچھ غیر شادی شدہ بھی ہے. اولاد کے حقوق پتہ کب سے شروع ہو جاتے ہیں؟ جب بندہ جوان ہوتا ہے. ابھی یہاں جتنے جوان بیٹھے ہیں نا، تو ان کے اوپر اولاد کے حقوق ابھی سے ہیں. حالانکہ یہ شادی شدہ نہیں ہے، ان کی اولاد بھی نہیں ہے، لیکن ابھی سے ان کے اوپر اولاد کے حقوق ہے. اور کیا کیا؟ 80 حقوق. میری بات کو غور سے سنیے گا. 80 حقوق جو والدین پر اولاد کے گنائے گئے ہیں، جو اولاد کے 80 حقوق والدین پر ہے، ان میں سے کچھ حقوق مستحبات میں سے ہیں، کچھ موجبات میں سے ہیں. مستحبات میں سے یہ کہ 80 حقوق میں سے کچھ ایسے حق ہے کہ اگر والدین اس کو پورا کریں تو ثواب ملے گا، نہیں کرے تو کوئی اس پہ پکڑ نہیں ہے. اور جو بعض موجبات میں سے ہیں، اگر والدین ان حقوق کو پورا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو جائے گی. تو کیا موجبات میں سے ہے اور کیا مستحبات میں سے ہے، اس کا جاننا ضروری ہے. آج آپ سارے نوجوان بیٹھے ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا حقوق ہے. کچھ حقوق شادی سے پہلے بھی اولاد کے ہوتے ہیں کہ بندہ جوان ہوتا ہے، اور جب اس کو اللہ کریم شادی کے بعد اولاد دیتا ہے تو اولاد کے انتخاب کے لیے اس کی ماں کا انتخاب بھی جو ہے ہونا چاہیے وہ اچھے طریقے سے. تو اعلیٰ حضرت نے جو پہلا حق گنوایا ہے مرد کو، کہ اولاد کے لیے پہلا حق مرد پر یہ ہے کہ وہ کسی بھی رذیل قوم یعنی نیچ قوم کی عورت سے شادی نہ کرے. آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، تو آپ کی اولاد کا حق ہے آپ کے اوپر کہ جب آپ اس کی ماں کا انتخاب کریں تو کسی نیچ قوم میں نہیں کریے گا. آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ خوبصورتی کے پیچھے تباہ ہیں، وہ خوبصورت لڑکیوں کو چاہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ شادی چند وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں، حسب و نسب کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ کر اور دینداری کی وجہ کر.
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے نا، حسب نسب میں کوئی لڑکی بہت اعلیٰ ہو، یا پھر مال و متاع میں بہت زیادہ ہو، یا خوبصورتی میں بہت زیادہ ہو، یا دینداری میں بہت زیادہ ہو، جب یہ ساری چیزیں مل جائیں تو تم فوقیت کس کو دینا؟ جو عورت دیندار ہوگی اس سے نکاح کرنا، کیونکہ جب دیندار سے نکاح کرو گے نا تو آنے والی نسل اچھی ہوگی۔ تو پہلا جو حق ہے والد پر اولاد کا وہ یہ ہے کہ کسی رذیل نیچ قوم میں شادی نہ کرے، اچھی عورت کا انتخاب کرے۔ اگر ٹک ٹاک پر ناچنے والی لڑکیوں کا انتخاب کرے گا تو پھر آگے چل کر جو بچہ ہوگا وہ بھی مائیکل جیکسن ہی بنے گا، وہ بھی ناچنے گانا ہی والا بنے گا۔ تو یہ پہلا حق ہے۔ آپ نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کو اس باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ابھی آپ کی اولاد دنیا میں آئی نہیں ہے، لیکن اس کا حق آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے پہلا حق یہ ادا کرنا ہے کہ کسی رذیل یا نیچ قوم کے اندر شادی نہیں کرنی۔ دوسرا حق گنواتے ہوئے لکھا کہ دیندار لوگوں میں اپنا نکاح کرو تاکہ نانا ماموں کی عادت و افعال کا بھی اثر پڑے۔ ہمارے لوگ جب نکاح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی اگلے بندے کا اسٹیٹس کیسا ہے، اونچی فیملی سے ہے کہ نہیں، بھلے اس کے نانا دادا اور پھر جا کر ماموں تایا وغیرہ جو بھی ہو جوا کھیلتے ہوں، گالم گلوز کرتے ہوں، حرام کھاتے ہوں، کچھ بھی ہو، بس اسٹیٹس بلند ہونا چاہیے، 3 منزلے کی عمارت ہونی چاہیے، ہٹو بچو پروٹوکول ہونا چاہیے، گھر کے باہر ایک لینڈ کلوزر ہونا چاہیے اور پجارو ہونی چاہیے، تو اس گھر میں ہم رشتہ کریں گے، ایسی لڑکی ہم لے کر آئیں گے۔ کہا نہیں، بھلے ہی لڑکی جو ہے جھونپڑی میں رہنے والی ہو لیکن دیندار ہو، اس کے نانا اور پھر جا کے اس کے والد اور اس کے بھائی سارے دیندار ہو۔ کیوں؟ جب عورت کے گھر والے دیندار ہوں گے تو آنے والا جو بچہ ہوگا وہ بھی دیندار ہوگا۔ تو وہ کیسے دیندار ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، جب ماں اپنے گھر جاتی ہے تو بچہ وہاں ماموں سے بھی ملتا ہے، نانا سے بھی ملتا ہے۔ تو جب یہ لوگ دیندار ہوں گے تو اپنے نواسے کو اور اپنے بھانجے کو جو ہے وہ دین کی باتیں بتائیں گے، اور پتہ چلا کہ ماموں بہت بڑا ڈانسر ہے یا ماموں بہت بڑا وہ چنگیز خان ہے یا پارٹی کا کوئی لیڈر ہے، تو وہ بھی اپنی طرح لیڈر بنائے گا، اور جب بھانجا گھر میں آئے گا تو ہاتھ میں گن تھما دے گا کہ لو اس کو ایسے چلاتے ہیں۔ یا اگر کاٹکو پینے والا ہوا، شراب پینے والا ہوا، تو ماموں کی صحبت میں بیٹھ کر تو پھر بچہ وہی سیکھے گا۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ دیندار عورت سے شادی کرے تاکہ ماموں اور اس کے نانا کی جو عادت و اطوار ہے اس کے اندر شامل ہو جائے۔ جناب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ہیں، یعنی انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا۔ پہلا طبقہ جو ہے وہ صحابہ کا ہے، دوسرا طبقہ تابعین کا، اور تیسرا طبقہ تبع تابعین کا۔ تابعین کہتے ہیں اتباع کرنے والے کو، تبع تابعین یعنی کہ تابعین کی اتباع کرنے والے۔ حضور کی اتباع جو کریں گے وہ صحابہ، صحابہ کی جو اتباع کریں گے وہ تابعین، تابعین کی جو اتباع کریں گے وہ تبع تابعین ہے۔ یہ سلسلہ ہے۔ تو یہ جناب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ تابعین میں سے ہے، انہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ تو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی خوبصورت نوجوان بیٹی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے عالم فاضل تھے، محدث تھے۔ 50 سال آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، 50 سال، اور 40 سال تک آپ نے کسی بھی نمازی کی گردن نہیں دیکھی، گردن پہ نظر نہیں پڑی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال تک جناب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ اذان سے پہلے مسجد میں جا کے پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے تو اگلے بندے پہ نظر نہیں پڑتی تھی۔ تو 40 سال تک کسی بھی مقتدی کی گردن پر ان کی نظر نہیں پڑی ہے۔ اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے تابعی، اور آپ سوچیں جب اتنا بڑا تابعی ہو اور وقت کا محدث ہو تو اس کی بیٹی کیسی ہوگی، نیک سیرت، نیک صورت۔ تو ان کی مجلس میں ابن ابی وداع نامی ایک شخص آیا کرتے تھے، وہ بھی تابعین میں سے تھے۔ تو آتے تھے، درس لیتے تھے، تو کچھ دنوں تک آئے نہیں۔ تو جب کچھ دنوں کے بعد آئے تو جناب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا اور اس کو دیکھیے آپ کہ اس بات کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ جناب سعید بن مسیب نے ابن وداع سے پوچھا، اپنے شاگرد سے، کیا بات ہے کچھ دنوں سے تم درس میں نہیں آ رہے تھے، یہاں پر ہی حلقہ درس لگ رہا تھا، درس حدیث ہو رہی تھی، تم حاضر نہیں تھے۔ تو عرض کی استاد جی بات دراصل یہ ہے کہ
کہ جو میں کچھ دنوں تک نہیں آیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں وہی تدفین میں لگا ہوا تھا۔ تدفین سے جب فارغ ہوا تو میں غم کی حالت میں تھا۔ اب جب غم سے نکلا ہوں تو دوبارہ آپ کے درس میں آ گیا ہوں سبق پڑھنے کے لیے، حدیث سننے کے لیے۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ جب درس ختم ہوا، لوگ چلے گئے، تو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن وداع کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ شاگرد دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ استاد جی مجھ غریب نادار سے کون نکاح کرائے، میں تو ایک غریب ہوں، مجھ سے کون نکاح کرائے گا؟ کہا کہ تم کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، فی الحال میرے پاس 3 درہم ہے۔ کہا کہ بس یہی کافی ہے۔ کہا میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کرتا ہوں، اپنی بیٹی کے ساتھ۔ وقت کا اتنا بڑا محدث۔ آج ہمارے والدین کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ بھائی لڑکا دیکھو پیسے والا ہونا چاہیے، بھلے بھی نمازی ہو، شریعت کا پابند نہ ہو تو صحیح ہے، لیکن پیسہ کمانے والا ہو، بینک میں مینیجر ہو، بھلے وہ پنجگانہ نماز نہ پڑھتا ہو، اس کے ہاں رشتہ کر دیں گے۔ لیکن اگر غریب ہے، نمازی ہے، شریعت کا پابند ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو لوگ رشتہ نہیں دیتے ہیں۔ ایسے لڑکے پھر دوسرے بندوں کی آنکھوں میں چبھتے ہیں۔ آپ سعید بن مسیب کا عمل دیکھے، اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور کرنے کے بعد 3 درہم کے عوض اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور کہا کہ جاؤ میں نے نکاح کر دیا۔ وہ بندہ بڑی خوشی خوشی ابن وداع اپنے گھر پہ آئے، اور آنے کے بعد افطار کا وقت تھا، گھر پہ روٹی بھی رکھی ہوئی تھی، افطار کیا اور گھر کی چھت پر چڑھ گئے، اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں آج ایک عجیب بات بتاؤں، وہ جو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے وقت کے محدث اور تابعی ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اتنے بڑے وقت کے محدث۔ اور میں آپ کو بتاؤں، خلیفہ عبد الملک بن مروان جب یہ خلیفہ بنا نا، اس وقت کا حاکم بنا، تو اس نے اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا سعید بن مسیب کو۔ تو سعید بن مسیب نے ٹال دیا، کہا کہ میری بیٹی کسی بادشاہ کے محل میں نہیں جائے گی، ٹال دیا۔ اس نے بارہا زور دیا، اصرار کیا، آخر کار سعید بن مسیب نہیں مانے، تو پھر عبد الملک بن مروان نے کیا کیا؟ سعید بن مسیب اتنے بڑے تابعی، ان کو باہر بلایا، سخت سردی میں برہنہ کر کے ان کو 100 کوڑے لگائے کہ میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرتے۔ کہتے کہ بھلے میری بیٹی مر جائے مگر میں بادشاہ کے محلات میں اپنی بیٹی کو نہیں بھیجوں گا، کیونکہ میری بیٹی، اس کی تربیت میں نے جو ہے دین کے لحاظ سے کی ہے، میں نے اسے دیندار بنایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ بادشاہ کے محلات میں جا کر میری بیٹی جو ہے خواب غفلت کی نیند سو جائے، وہ غفلت کی چادر اوڑھ لے۔ تو آپ دیکھیں اتنے بڑے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے نکاح کا پیغام بھیجا، تو سعید بن مسیب نے منع کر دیا، اور ایک درس میں بیٹھنے والا نادار غریب مفلس شخص کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دے دیا۔ وہ شخص گھر کے چھت پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو بلایا اور بتایا کہ سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ لوگ آئے اور مبارکباد دینے لگے، تو اتنے میں اس کی ماں بھی آ گئی، کہنے لگتی ہے کہ تو پاگل ہو گیا، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کو کہا کہ ماں دیکھ لو گھر میں جا کر، میں لے کر آیا ہوں۔ تو سعید بن مسیب نے جب نکاح کر دیا تو ماں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا ہے۔ ماں کو اطمینان دیا کہ ماں نکاح پڑھا دیا ہے انہوں نے، کچھ دنوں میں رخصتی ہو جائے گی تو آپ کی بہو کو لے آؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ شام کا جب وقت ہوا تو دروازے پہ ایک دستک ہوئی، میں دروازے پر گیا اور میں نے پوچھا کہ کون ہے دروازے پر؟ تو آواز آئی سعید ہوں۔ تو کہتے کہ ابن وداع کہتے کہ میں سوچنے لگ گیا کہ کون سعید ہو سکتا ہے، علاقے میں تو کوئی سعید نہیں ہے ایسا۔ کہتے میرے ذہن میں تمام نام آئے، لیکن دور دور تک میرا ذہن نہیں گیا کہ سعید بن مسیب آئے ہوں۔ کہا کہ کیوں نہیں گیا؟ وہ اس لیے کیونکہ کہتے کہ 40 سال تک لوگوں نے ان کو گھر سے نکل کر صرف مسجد تک جاتے ہوئے دیکھا، اس کے علاوہ کہیں بھی جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ 40 سال تک وہ گھر سے نکلتے تھے، مسجد جاتے تھے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں جاتے تھے۔ کہتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے استاد جی کھڑے تھے سعید بن مسیب۔ میں حیران ہو گیا کہ استاد جی آپ؟ کہا کہ بات دراصل یہ کہ میں نے تمہارا نکاح آج دن میں پڑھا دیا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم دلہا بن گئے ہو اور آج کی رات تم تنہائی میں گزارو۔ پیچھے سے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور آگے کیا، کہا کہ یہ لو اپنی دلہن کو سنبھالو، اب اپنی دلہن کو سنبھالو۔ کہتے ہیں کہ پھر میں کمرے میں لے کر آیا تو میری ماں نے کہا کہ اسے میں بناؤں گی، سنگاروں گی اور اسے سجاؤں گی، سنواروں گی۔ کہتے ہیں کہ دن چلتے رہے، 1 مہینہ گزر گیا،
نہ میں استاد جی کے پاس گیا، نہ استاد جی نے کوئی کھوج خبر لی ہماری۔ 1 مہینے کے بعد جب میں درس میں گیا تو استاد جی نے مجھ سے پوچھا، سلام کیا تو میں نے جواب دیا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ جب لوگ درس سے چلے گئے تو استاد جی نے مجھے بلایا اور کہا کہ بتاؤ تم نے اس لڑکی کو کیسا پایا؟ تو ابن وداع کہتے کہ میں نے کہا کہ اے استاد جی سعید بن مسیب، وہ لڑکی اللہ کی ولیہ ہے، دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے اور وہ شوہر کے حقوق سے بخوبی واقف ہے، وہ ایک ایک حقوق کو ادا کرتی ہے۔ ہم اتنے خوشحال ہیں، ایسے حال میں کہ جسے دوست دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور دشمن دیکھ کر جلتے ہیں، ہم ایسے حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سعید بن مسیب نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ ٹھیک ہے گھر جاؤ، اور اشارہ بھی کیا، وہ دیکھو میرا ڈنڈا رکھا ہوا ہے، اگر کوئی مشکل درپیش ہو جائے تو میرا ڈنڈا بھی ساتھ لے کر جانا، اگر میری بیٹی بگڑ جائے تو یہ ڈنڈا بھی ساتھ لے کر جانا، تمہارے کام آئے گا۔ تو تربیت دیکھیں، ایک تو اللہ کا ولیہ بھی بنایا اور ساتھ میں حافظ قرآن عالم دین بیٹی کو بھی دیا، اور اوپر سے نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی بگڑ جائے تو یہ عصا لیتے جاؤ، اسے سنبھال لینا، یہ عصا کام آئے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اگر نکاح کرنا ہے تو اونچے اسٹیٹس والے لوگوں میں کرنا ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہو، دیندار ہو یا نہ ہو۔ دیندار جب ہوں گے وہ معاشرہ سدھرے گا، معاشرہ سدھرے گا تو معاشرے میں اچھائی ہوگی۔ یہ جو جگہ جگہ گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں، یہ مال و دولت کی وجہ کر ہے، یہ عقل کی وجہ کر ہے، یہ انا کی وجہ کر ہے کہ ہم نے شادی میں اتنا جہیز دیا، وہ کہے گا کہ ہم نے حق مہر اتنا دیا۔ ارے کچھ نہ دو، بس آپس میں سکون دے دو، یہی بڑی بات ہے، اچھے سے زندگی گزار لو، یہی بڑی بات ہے۔ تو یہ 2 حقوق آپ کو میں نے گنا دیے۔ یہ جو تیسرا حق ہے نا، تیسرا حق بھی غور سے سنیے، کہا کہ حبشیوں میں شادی نہ کرے، یعنی کہ کالی رنگت کی اگر کوئی عورت ہے تو اس سے شادی نہ کرے۔ یہ مستحب حقوق ہے، واجب نہیں ہے، چاہے تو کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اگر عورت بدنما ہوگی تو بچے پر اس کا اثر پڑے گا، بچہ بھی بدنما پیدا ہوگا۔ تو دیکھیں کتنی ذمہ داری والا کام ہے کہ اولاد کے ایک ایک حقوق کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے، اس کے حسن و جمال کو بھی، کہیں کہ ماں کا جو اثر ہے اس کا حسن و جمال بچے پر نہ پڑ جائے، وہ جو بدنمائی ہے اس کا اثر بچے میں نہ آ جائے۔ تو کہا کہ اس لیے جب عورت کا انتخاب کرو تو خوبصورت بھی ہو، دیندار بھی ہو، تاکہ بچہ جب ہو تو وہ بھی دیندار ہو اور وہ بھی نیک صورت اور نیک سیرت ہو۔ ہمارے لوگ، اب یہ آگے کی بات ہے، یہ تو شادی سے پہلے کی بات تھی نا، یہ کچھ حقوق کب کے ہیں؟ شادی سے پہلے کی۔ آپ سارے کہیں کب کے ہیں؟ شادی سے پہلے۔ اب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، اب یہاں سے دوسرے حقوق چل رہے ہیں۔ ایک حقوق جو میں نے آپ کو گنوائے وہ شادی سے پہلے کے، جس حالت میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو نہیں بیٹھا، میری تو شادی ہو گئی، آپ ابھی جس حالت میں بیٹھے ہیں ان حقوق کو یاد رکھیں، ابھی یہ حقوق آپ کے اوپر ہے، جب نکاح ہو جائے گا تب یہ حقوق آپ کے اوپر شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں یہ شادی سے پہلے کے حقوق ہے۔ آپ نے اس کا انتخاب اچھا کرنا ہے، آپ نے دیندار عورت کا انتخاب کرنا ہے، اس سے شادی کرنا ہے، اور ایسے گھرانے میں شادی کرنا ہے کہ جس کے والدین بھی نیک ہو، جس کے بھائی بہن بھی نیک ہو، تاکہ ان کا اثر بچوں پہ پڑے، اور پھر جا کر جو ہے خوبصورت نیک سیرت اور دیندار عورت کا انتخاب ضروری ہے، یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے۔ تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے جب آپ کا رشتہ ڈھونڈا جائے تو اپنے والدین سے یہ کہیے گا کہ مجھے جو لڑکی چاہیے وہ دیندار چاہیے، بھلے زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو، قرآن مجید پڑھی ہوئی ہو، تو ایسی لڑکی کا آپ انتخاب کیجئے گا۔ اب شادی ہو جاتی ہے، اب شادی کے بعد کچھ حقوق ہیں۔ شادی کے بعد حقوق یہ ہے کہ جب بندہ قربت حاصل کرتے ہیں زوجین ایک دوسرے سے، میں دبے لہجے میں بات کر رہا ہوں، آپ نے ہر بات سمجھنا ہے۔ جب قربت حاصل کرتے ہیں نا تو ہمارے نوجوان کو آپ دیکھیں کہ وہ ہر چیز سیکھ جاتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان کو آپ دیکھیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا آتا ہے، انسٹال کرنا آتا ہے، کمپیوٹر چلانا آتا ہے، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، ہر چیز آتا ہے۔ یعنی کہ کہیں پر بھی 3 مہینے کا کوئی کورس ہو، نوجوان کرنے چلے جاتے ہیں۔ کہیں کمپیوٹر سکھا رہا ہو، کہیں آئی ٹی کورس ہو رہا ہو، کہیں کمپوزنگ کورس ہو رہا ہو، کہیں اسی طریقے سے جو ہے دوسری چیزیں سکھائی جا رہی ہو، وہاں ہمارے نوجوان پہنچ جاتے۔ لیکن ایمان سے بتائیں، کسی نوجوان کی شادی ہونے والی ہو، آج تک وہ امام مسجد کے پاس جا کر پوچھا کہ امام صاحب میری شادی ہونے والی ہے، آپ بتائیں کہ مجھے دین کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے؟ میں کسی کا شریک حیات بننے والا ہوں، اور جب میں قربت حاصل کروں گا تو طریقہ کار کیا ہے، اسلام نے کیا بتایا ہے، سرکار نے اس بارے میں کیا درس دیا ہے؟
تو اس بارے میں کبھی بھی کوئی نوجوان مولوی کے پاس نہیں آیا، نہیں پوچھا، ضروری سمجھا ہی نہیں۔ جب ضروری نہیں سمجھا، جنگلیوں کی طرح، جانوروں کی طرح جب زندگی گزارنے لگے، تو پھر اس کے عوض میں کیا ہوا؟ اس کے عوض میں یہی ہوا کہ پھر جنگلی اولادوں نے جنم لیا، شریر اولادوں نے جنم لیا، فتنہ انگیز اولادوں نے جنم لیا، اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ وہ اولاد جو ماں باپ کے لیے باعث سکون ہونی چاہیے تھی، وہی اولاد ماں باپ کے لیے بدسکونی بن جاتے ہیں، اور سکون حاصل ہی نہیں ہوتا۔ رات کے وقت ماں باپ اٹھ کر آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، تو یہ انہی غلطیوں کا جو ہے خمیازہ ہے جو غلطی والدین پہلے کر چکے ہیں۔ تو غلطی کیا ہوتی ہے کہ جب وقت قربت ہوتا ہے زوجین کے درمیان، جب ملتے ہیں تو وہ کیسے ملتے ہیں؟ انہیں تو دعا بھی نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی رسول آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے جب اپنی زوجہ کا قرب حاصل کیا تو میں قرب حاصل کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس مقام خاص سے ایک چنگاری نکلی، آگ نکلی۔ یا رسول اللہ، بڑا عجیب معاملہ تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم قربت حاصل کرو، یہ اولاد کا حق ہے، دیکھیں آپ، جب بھی تم قربت حاصل کرو تو دعا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ، تو ہمیں بھی شیطان سے بچا، اور جو تو ہمارے نصیب میں اولاد لکھا ہے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو تم چنگاری دیکھ رہے تھے وہ جن بھی تمہارے ساتھ شریک تھا، صحبت میں، قربت میں وہ جن بھی تمہارے ساتھ شریک تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے دعا نہیں پڑھی۔ اور جب جن اور شیطان شریک ہو جائیں گے تو اولاد میں اس کا بھی حصہ شامل ہوگا، تو پھر اولاد کے اندر شرارت پیدا ہوگی، وہی اولاد جا کر بگڑے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ اولاد نیک پیدا ہو تو پھر اولاد کے حقوق کو ادا کریے۔ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ شادی کی بات کی باتیں ہیں۔ تو جو پہلا حق ہے کہ جب قربت حاصل کرے، دعا نہیں آتی کوئی بات نہیں، کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آتا ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ یہ ضرور پڑھے، اور یہ کب پڑھنا ہے؟ برہنہ ہونے سے پہلے، جب کپڑا جسم میں ہو اسی وقت بندہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بتایا کہ اولاد کا حق یہ بھی ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے جو ہے وہ اندھا پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کی وجہ کر ہوتے ہیں، ماں باپ کی غلطیوں کی وجہ کر اولاد اندھا پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب وقت قربت ہوتا ہے تو مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نظر کو مقام خاص کی طرف نہ کرے، عورت کے مقام خاص کی طرف نہ کرے، اتنی حیا کا خیال رکھے۔ اگر وہ اس طریقے سے نہیں کرے گا اور اس جانب اس کی نظر جائے گی تو پھر اس کا جو آنے والا بچہ ہے وہ اندھا پیدا ہوگا۔ تو ماں باپ کی غلطیوں کی وجہ کر بھگتنا کسے پڑے گا؟ اولاد کو۔ تو چاہتے ہیں اولاد اگر صحیح سالم ہو، اندھا نہ ہو، تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے اسی پر عمل کرے۔ آگے بتایا، بعض بچے معاشرے میں گونگے بھی ہوتے ہیں، توتلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر جب معاشرے میں ایسے بچے آتے ہیں تو والدین کے دل میں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب دوسرے بچے ان بچوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ توتلاتے ہیں، توتلا کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ میرے بچے جو ہے توتلے ہیں، وہ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، وہ توتلا کر بولتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی دکھ ہوتا ہے۔ دراصل یہ بھی غلطی والدین کی ہوتی ہے۔ والدین کی کیا غلطی ہے؟ جب وقت صحبت، وقت قربت والدین آپس میں بات کرتے ہیں نا، زوجین آپس میں بات کرتے ہیں، تو ان کے بات کرنے کی وجہ کر جو آنے والا بچہ ہوتا ہے وہ توتلا یا گونگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وقت خاص میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، گفتگو کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو جو حضرات یہاں پر ہی جو نوجوان تھے، شادی سے پہلے کے جو اولاد کے حقوق ہے یہ تو ان کے لیے، اور جو شادی شدہ حضرات آئے وہ ان حقوق کا خیال رکھیں، اور جو ہمارے نوجوان آگے چل کر سہرا سر پر باندھیں گے انہیں بھی چاہیے کہ ان جو حقوق بتائے گئے ہیں، جو طریقہ کار بتایا گیا اس پر عمل کریں۔ پھر آنے والی جو اولاد ہوگی وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، وہ آپ کے لیے راحت و سکون کا مرکز بن جائے گی۔ تو یہ جو باتیں تھیں یہ میں نے آپ کو بتائی۔ بعض اولاد جو ہوتے ہیں نا وہ والدین سے زبان بھی لگاتے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، بڑے بے حیا قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ اب دیکھ لیں اس معاشرے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گندی گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، انہیں لحاظ نہیں کہ سامنے بڑے بزرگ ہیں، حیا نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے نا، تو ایک شخص دوسرے شخص کو حیا کے بارے میں تلقین کر رہا تھا کہ حیا یہ ہے، ایسے کرو ویسے کرو۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دے، حیا تو ایمان کے حصوں میں سے، شعبوں میں سے، جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا حیا بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ وہ شرم کرے گا، وہ بڑے بزرگ کے سامنے آنکھیں نظریں نیچی رکھے گا، گفتگو کرنے کا انداز بھی اس کا نرالا ہوگا۔ تو آج کل جو بچے بے حیا پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ بھی والدین کی غلطی ہے۔ والدین کی کیا غلطی ہے؟ شریعت نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ جب وقت خاص ہو اور زوجین قربت حاصل کر رہے ہو تو بالکل بھی برہنہ نہ ہو، ان کے جو ہے جسم پر چادر ہونی چاہیے۔ اگر وہ جانوروں کی طرح برہنہ کریں گے، جسم ان کا خالی ننگا ہوگا، تو پھر آنے والی جو اولاد ہوگی وہ انتہائی قسم کی بے حیا ہوگی۔ تو یہ ساری باتوں کا تو کوئی خیال ہی نہیں رکھتا۔ آج بزنس کے معاملے میں ہم اپنا نفع نقصان دیکھتے ہیں، لیکن اولاد جو سب سے بڑا منافع ہے، اولاد جیسی نعمت کو انبیاء کرام اللہ سے دعا مانگ مانگ کر حاصل کرتے رہیں، اس اولاد کے لیے تو کسی نے نفع نقصان کا سوچا ہی نہیں کہ آنے والا اولاد کہیں میرے لیے نقصان نہ بن جائے۔ اس کو نفع اگر حاصل کرنا ہے تو شریعت نے جو بتایا اس طریقے پر عمل کیا جائے، تاکہ آنے والی اولاد ہمارے لیے نفع بنے، ہمارے لیے فائدہ بنے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اس کو جو ہے بڑے خیال کے ساتھ اور بڑی سوچ و فکر کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ، اور پھر جا کر اس کو ضروری سمجھتے ہوئے اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو پھر آپ کو مسجد میں آ کر امام مسجد سے دعا نہیں کروانی ہوگی کہ امام صاحب کوئی تعویذ دے دیں، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا۔ پھر تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود ہی اچھے سے تربیت کریں۔ پہلے تو آپ نے شادی سے پہلے عورت کا انتخاب اچھا کرنا ہے، جب انتخاب آپ اچھا کر لیں گے تو پھر جو آداب صحبت ہے اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو پھر آپ کو در در جا کر بچوں کے لیے دعائیں کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا بچہ خود ایک عاشق رسول اس وقت بنا ہوا ہوگا۔ خود جناب بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہیتے خلیفہ مرید ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ جب ان کی پیدائش ہوئی نا تو ان کے والدین بڑے فکر مند ہوئے کہ تربیت کیسے کریں، گھر میں بچہ تو پیدا ہو گیا، تربیت کیسے کریں؟ تو دونوں ماں اور باپ دونوں سوچ و بچار کرنے لگے۔ آخر میں بیوی نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، میں اس ترکیب پہ عمل کروں گی اور اپنے بچے کو اللہ والا بنا دوں گی، اللہ سے لو لگا دوں گی۔ تو شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اگلے دن شوہر جا کر جو ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدرسے میں داخلہ کرا آئے۔ تو جب اگلے دن ماں نے مدرسے کے لیے بچے کو بھیجا تو ایک گرم گرم روٹی بنا کے تھیلے میں چھپا کر جو ہے رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد ان کے بستے پہ ڈال دیا۔ جب وہ گئے اور پڑھنے کے بعد واپس آئے تو آ کر کہنے لگے امی جان بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے۔ تو کہا کہ بیٹا میں کون ہوتی ہوں کھانا دینے والی، کھانا تو رب کی ذات دیتا ہے، رزق تو رب کی ذات دیتا ہے، میں کون ہوتی ہوں، میں خود اللہ سے مانگتی ہوں۔ تو کہنے لگے ماں مجھے بڑی بھوک لگی ہے، میں کیا کروں؟ کہا مصلی بچھاؤ۔ کہتے ٹھیک ہے، مصلی بچھایا۔ چھوٹی سی عمر ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی، مصلی بچھایا۔ مصلی بچھانے کے بعد ماں نے کہا اب اپنے اللہ سے مانگو جو سب کو رزق دیتا ہے، واللہ خیر الرازقین، اب اپنے اللہ سے مانگو۔ تو اس انداز سے دعا مانگا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، چھوٹی سی عمر ہے۔ کہتے ہیں یا اللہ تو سب کو رزق دیتا ہے، میرے والدین کو بھی دیتا ہے، مجھے نہیں دیتا ہے، مجھے بھی دے میرے مولا، میں مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں، بڑا تھکا ہوں، بہت تیز بھوک لگی ہے، اے اللہ مجھے بھی جو ہے رزق دے۔ دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کے بعد ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں نے اللہ سے مانگ لیا۔ تو ماں کہتی ہے کہ جاؤ بیٹا اب اپنا رزق تلاش کرو، دیکھو اللہ نے تمہارا رزق یہیں کہیں رکھا ہوگا۔ کہتے ہیں کمرے میں ماں بھی ساتھ گئی، ڈھونڈنے لگی اور تھوڑا ہاتھ بٹانے لگی، اور بٹاتے بٹاتے اسی تھیلی کے پاس گئی اور تھیلی کو کھولا، کہا کہ بیٹا دیکھو تمہارا رزق اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے تمہارا رزق آ گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کھایا۔ اب روز کا یہ معمول بن چکا، روز کا یہ معمول، وہ کھانا بنا کر رکھ دیتی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، چھوٹی سی عمر میں وہ آتے اور آنے کے بعد مصلی بچھاتے، کہتے مالک رحیم و کریم، مالک تو میرے ماں باپ کو بھی دیتا ہے، مجھے بھی رزق دے، آج بڑا تھک کے آیا ہوں۔ پھر کمرے میں جا کے تلاش کرتے اور روٹی لیتے ہوئے آتے، کہتے ماں مجھے بھی اللہ نے رزق دے دیا ہے، مجھے بھی رزق مل گیا۔ اور پھر ماں کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں اے میری ماں بتائیے نا اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا محسن ہے، وہ آپ کو بھی دیتا ہے، مجھے بھی دیتا ہے، باہر جانور پھر رہے ان کو بھی دیتا ہے، مجھے اللہ کے بارے میں اور بتائیے نا۔ اب یہ جستجو پیدا ہو رہی ہے، ماں بچے کو اللہ والا بنا رہی ہے، اللہ والا بنا رہی ہے۔
ان کی والدہ کہتی ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میرا بیٹا قطب الدین گیا جب پڑھنے کے لیے، اور میں چلے گئے سہیلی کے یہاں، اور سہیلی کے یہاں جب گئی تو میرے ذہن سے نکل گیا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ جب پتہ چلا کہ آنے والا ہے تو میں فکر مند ہوئی کہ میرا بچہ آنے والا ہے، آج تو اعتبار اٹھ جانا ہے، روٹی بنا کر نہیں رکھی، آج جب بچہ آئے گا اور وقت پر روٹی نہیں ملے گا تو ایسا نہ ہو رب کے اوپر سے بھروسہ اٹھ جائے، میری پچھلی محنت ہی ضائع ہو جائے، وہ جو میں نے اتنی کوششیں کر کر کے اس کو اللہ کا قرب دیا ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے، اللہ سے لو لگایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آج میری ساری محنتوں میں پانی پھر جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں دوڑتے دوڑتے اپنے سہیلی کے گھر سے برقع پہن کر نکلی، اور میں کہتی تھی یا اللہ میری لاج رکھ لینا، یا اللہ بڑی محنت سے اپنے بچے کو تیرا قرب دیا ہے، تیری راہ تک پہنچایا ہے، میرے مولا کریم میری لاج رکھ لینا، اپنا قرب جو ہے میرے بچے کو دے کر رکھنا، اپنے سے دور نہیں کرنا، آج ایک ماں کے بھرم کو مت توڑنا۔ وہ کہتی ہے کہ میں جلدی جلدی گھر آئی، جب گھر آ کر میں کمرے میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں، میرا بیٹا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آرام فرما رہا ہے، سو رہا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور کرنے کے بعد میں جلدی سے گئی، روٹی بنائی، بنانے کے بعد چھپایا، اور آ کر ممتا بھری ہاتھ کو اپنے بچے کے پیشانی پر پھیرا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جاگ گئے اور مسکرانے لگے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اٹھ جا مصلی بچھا اور اللہ سے مانگ۔ کہا کہ ماں آپ گھر میں تھی نہیں تو آج میں آیا، آج میں نے خود ہی مصلی بچھایا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ آج تو میری ماں بھی نہیں ہے، میں آج تجھ سے اپنا رزق مانگتا ہوں۔ میں اللہ سے مانگنے کے بعد مصلی کو لپیٹا، لپیٹنے کے بعد آ کر وہی روز مرہ کی طرح کمرے میں اپنا رزق تلاش کرنے لگا تو مجھے روٹی مل گئی، اور خدا کی قسم ماں روز جو میں روٹی کھاتا ہوں اس کی بات ہی الگ تھی، آج جو میں نے روٹی کھائی اس کی بات ہی الگ تھی، آج اس کی بات ہی الگ ہے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو گرے، کہا کہ اے اللہ تو نے میری لاج رکھ لی۔ تو یہ تربیت کا انداز ہے۔ آج ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا، چھوٹے سے بچے، ابھی بچہ بولتا بھی نہیں ہے صحیح سے، ابھی 2 سال کی بچی ہے، اس کے سامنے ہم موبائل میں رنگ ٹون لگاتے ہیں، وہ ذرا سا کیا کمر ہلاتی ہے تو اس کی چھوٹی سی ویڈیو ہم بناتے ہیں، ٹک ٹاک پر ڈالتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ پورے خاندان والے کو سینڈ کرتے ہیں، دیکھو نا کتنے اچھے سے ناچ رہی ہے، اور دیکھو نا کتنے اچھے سے ٹھمکے لگا رہی ہے، دیکھو نا میوزک کے برابر اس کی کمر ہل رہی کہ نہیں، دیکھو نا کتنی سمجھدار ہو گئی ہے، یہ تو ہے یہ لب بھی ہلا رہی ہے اور یہ جا کر گانے کو سمجھ بھی رہی ہے۔ او حضرت جی، اگر آپ 2 سال کی عمر سے بچی کو یہ تربیت دیں گے تو پھر آگے چل کر آپ کی بچی بھی پھر ناچنے گانے والی ہی بنے گی نا۔ آپ نے بچی کو، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اچھا کام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اچھا کام نہیں کر رہے، آپ اپنے بچوں کی غلط تربیت کر رہے ہیں، اور ان غلط تربیتوں کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ آج معاشرے میں بچیاں اپنے والدین کی بات نہیں سنتی۔ تو اگر اچھے سے تربیت کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں نے جیسے اپنے بچوں کی تربیت کیا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت ویسے ہی کرنی ہے، ویسے ہی حقوق کو پورا کرنا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو کیا ہوا، آج کی ماؤں کی بات سنیں آپ، ہماری مائیں جو ہیں نا ابھی وہ امید سے ہوتی ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنا بھی خیال نہیں ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی کر لیں، اتنا بھی خیال نہیں ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ مریم کی تلاوت کر لیں، کیونکہ وہ امید سے ہے آنے والی جو اولاد ہے اس کو نفع دینے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ نفع والی اولاد ہی جو نقصان بن جائے۔ حالت آج معاشرے میں کیا ہے، جب والدین کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے اور جب والدہ امید سے ہوتی ہے تو اس کی نظروں کے سامنے قرآن کی آیتیں نہیں ہوتی ہے بلکہ ٹی وی پر بالی ووڈ کے فلمیں یا ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، کان میں ہینڈ فری لگا کر جو ہے وہ گانے سن رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے اس کا اثر بچے میں پڑتا ہے۔ جب آپ فلم ڈرامہ دیکھیں گے تو وہ جو آپ کے بطن میں جو بچہ ہے اس تک اثر پہنچے گا، اور یہ کیسے، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب جناب حضور سید عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو مدرسے میں داخلہ کرایا گیا، استاد نے کہا کہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غوث پاک نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، چھوٹی سی عمر ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ استاد بڑے حیران ہیں، ابھی تو الف بھی نہیں پڑھایا، با بھی نہیں پڑھایا، تا بھی نہیں پڑھایا، سا بھی نہیں پڑھایا، جیم بھی نہیں پڑھایا، آنے والا بچہ کون سا بچہ ہے، ابھی صرف اعوذ باللہ پڑھایا، یہ بسم اللہ بھی خود سے پڑھتا۔ پڑھتے گئے، سورہ فاتحہ ختم کیا، سورہ بقرہ ختم کیا، آل عمران ختم کیا، مائدہ ختم کیا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا 5واں سپارہ ختم کرتے گئے، 18 سپارے تک جناب غوث پاک نے سنا دیا۔
استاد پریشان، کہتے بیٹا اور سنا، کہا کہ نہیں مجھے اتنا ہی آتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب میری والدہ امید سے تھی اور جب میں اپنے والدہ کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ کو 18 سپارے یاد تھے، وہ جھاڑو بھی لگاتی تو کہتی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کھانا بھی پکاتی تو کہتی سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، وہ کوئی کام کرتی تو کہتی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ کوئی اور کام کرتی تو کہتی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جب والدہ ایسی ہونا، زبان پر تلاوت قرآن مجید جاری ہو تو پھر بچہ غوث پاک جیسا ہوتا ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو تمام کی والدہ آئی اپنے بچوں کو لینے کے لیے، شام کا وقت تھا، بابا فرید کی والدہ بھی آئی، تمام اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں نام لے کر، فلاں ادھر آؤ، فلاں ادھر آؤ، کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بھی نہیں آتا۔ لیکن جب بابا فرید کی والدہ آئی نا، ایک آواز لگائی، بیٹا فرید ادھر آؤ، بھاگتے ہوئے ماں کے قدموں میں آئے۔ وہ عورتیں حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگی کہ بھائی صاحبہ آپ یہ تو بتائیں، بچے ہمارے بھی ہیں، بچہ آپ کا بھی ہے، ہم آوازیں لگاتے ہیں تو نظر انداز کرتے ہیں اور یہ نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں، ہماری بات کو پسے پوچھ ڈال دیتے، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، آپ ایک آواز لگاتی ہیں بابا فرید ادھر آؤ، آپ کا بچہ دوڑتے ہوئے آ جاتا۔ آپ کا بچہ کتنا کمال والا، کتنا با ادب ہے، والدین کے ادب کا کتنا خیال رکھتا ہے، کتنا مطیع و فرما بردار ہے۔ تو بابا فرید کی والدہ نے جواب دیا کہ اس میں تنہا میرے بچے فرید کا کمال نہیں، اس میں میرا بھی کمال ہے، کیونکہ میں نے جب بھی فرید کو دودھ پلایا ہے تو وضو بنا کر دودھ پلایا ہے، دودھ جب بھی پلایا ہے حالت وضو میں پلایا ہے۔ اور ہماری جو مائیں ہیں آج کل کے معاشرے میں، بچے کو آج تو ایسے ڈرامہ کے چکر میں جلدی جلدی وہ جو ہے لیکٹوجین ہوتا ہے بنا کر منہ میں تھمایا اور تھمانے کے بعد وہ ڈرامہ دیکھنے بیٹھ گئیں، بچہ رو رہا ہو یا جو کچھ کر رہا ہو، اور جب لیکٹوجین دے کر بچے کو چھوڑ کر جائیں گی آپ تو پھر تربیت میں آگے جا کر یہی اولاد آپ کو ڈنڈا مارے گی جب تربیت ٹھیک نہیں ہوگی۔ ابو حفص کے پاس ایک آیا نا، سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر بوڑھا شخص عرض کرنے لگا حضور میرا بیٹا مجھے مارتا ہے۔ کہا یار بیٹا بھی بھلا باپ کو، نہیں وہ نہیں مار سکتا۔ کہا مارا ہے میرے بیٹے نے مجھے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ پتہ نہیں بس مارا ہے۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہیں اس نے قرآن پڑھایا ہے؟ کہا کہ نہیں پڑھایا۔ کچھ ادب سکھائے؟ کہا کہ نہیں۔ تعلیم دیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ ماں باپ کے حقوق بتائے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ تو کہا پھر تمہارا بیٹا کرتا کیا ہے؟ کہا وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، کام وغیرہ کرتا ہے۔ کہا او اچھا اب میں سمجھ گیا۔ تو تانا دیتے ہوئے ابو حفص نے اس بوڑھے شخص کو کہا کہ بھائی بات دراصل یہ کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو نہیں مارا، معاملہ یہ ہوا ہوگا کہ پیچھے جو ہے اس کے کتا ہوگا اور آگے بیل ہوگی اور وہ کھیت کی طرف جا رہا ہوگا، آپ نے اس کو تو قرآن پڑھایا نہیں ہے جو وہ قرآن پڑھتے ہوئے جاتا، یقیناً جب اس کو قرآن آتا نہیں تو وہ قرآن پڑھتا بھی نہیں ہوگا، وہ کچھ گنگنا رہا ہوگا تو سامنے کوئی چیز آ گئی ہوگی، وہ بیل سمجھ کر مار رہا ہوگا تو آپ کو لگ گئی ہوگی۔ تو بتایا کہ جیسے ہی آپ نے تربیت کی ہے ویسے آپ کا بیٹا نکلا ہے، آپ نے تو اس کو قرآن بھی نہیں سکھایا، گانا سکھایا، وہی گنگناتے جا رہا ہوگا تو آپ کو ایک لگا دیا ہوگا، ورنہ ایسی کون سی اولاد ہے جو اپنے والد کو مارے؟ کہا مارا اسی لیے کہ تم نے تربیت ٹھیک نہیں کی۔ تو جب تربیت اولاد کی ٹھیک ہوگی، حقوق کو پورا کیا جائے گا تو پھر آنے والا جو بچہ ہوگا کوئی معین الدین چشتی اجمیری بنے گا، کوئی بختیار کاکی بنے گا، کوئی خواجہ غریب نواز، کوئی غوث پاک اور کوئی سلطان الہند بنے گا، کوئی نظام الدین اولیاء بنے گا، کوئی محبوب الہی بنے گا۔ جب اولاد کی تربیت اچھے سے ہو جائے نا تو پھر یہی اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، یہی اولاد۔ آگے آپ سنیں، اب جو ہے چونکہ یہ درس ہے، درس میں چونکہ وقت میں نے سوچا ہے کہ 45 منٹ بہت ہونا چاہیے، ہم یہاں سبق پڑھنے آتے ہیں، میں پڑھانے آتا ہوں، آپ سننے آتے ہیں، جو باتیں ہوں آپ یہاں سے لیتے ہوئے جائیں۔ میں نے آپ کا خیال کرتے ہوئے لڑکوں سے کہا تھا کہ کم از کم شامیانہ لگائیں، ہماری مسجد کے بزرگ نمازی بھی آتے ہیں، کہیں ان کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، بیمار نہ ہو جائے، پھر یہ بیچارے بعد میں کہیں گے کہ امام صاحب نے بلا کر بیمار کروا دیا ہمیں۔ تو اس لیے چند باتیں، اور باتیں اتنی ہوں کہ بندہ ہضم کر سکے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ وقت میں یہ حقوق سمیٹ جائے، میں چیدہ باتیں آپ کو بتاتا ہوں اور وہی عرض کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ تو یہ میں نے آپ کو کچھ حقوق کب کے گنا ہے؟ جب بندہ نوجوان ہوتا ہے تو اولاد کے اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ حقوق ہوتے ہیں کہ ماں کا انتخاب اچھا کرے، اور جب شادی ہو جائے اس کے بعد کچھ حقوق ہے۔ اب شادی کے بعد اولاد آ گئی، اب کچھ حقوق یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اب یہ کون کون سے حقوق ہے اس کو یاد رکھیے آپ۔ پیدائش کے بیٹا خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ پیدائش کے بعد جو ہے اب کون کون سے حقوق ہے؟
جب پیدا ہوگا بچہ تو والد پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے سیدھی کان میں اذان دے اور بائیں کان میں جو ہے اس کے بائیں کان میں اقامت پڑھے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سیدھی کان میں اور بائیں کان میں اقامت پڑھے۔ آج والد کی بھی حالت ایسی ہے کہ کان میں اذان دینے کے لیے مولوی صاحب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ قطر میں اگر ہو جائے نا تو وہ ایک چچا بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سب کے کانوں میں اذان دے رہے ہوتے ہیں۔ یار وہ چچا اذان دے سکتا، آپ باپ ہو کے اذان نہیں دے سکتے؟ آپ کو تکبیر کہنے نہیں آتی؟ اللہ اکبر 5 وقت، یعنی آپ نے غور سے اذان کو سنا ہی نہیں، جبھی تو آپ ڈر رہے ہیں اذان دینے میں۔ اذان دینے میں کیا ہے؟ اذان کے الفاظ، آپ اپنے بچے کی کان میں اذان کے رس تک نہیں گھول سکتے۔ آپ اتنے بدبخت اور دین سے دور ہو گئے جس باپ کو اذان دینے کا طریقہ نہ آتا ہو اور جو اپنے بچے کے پیدائش کے وقت میں کان میں اذان نہ دے سکے، تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہوتا تو بیٹا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، بیٹے کو بھی کچھ نہیں آتا کیونکہ باپ کو اذان دینا نہیں آتا۔ جب باپ مر جاتا ہے، اس نے دین پڑھا نہیں، خود بچے کو پڑھایا نہیں، تو بچہ بھی بڑے ہو کے کہہ رہا ہے مولوی صاحب مجھے تو نہیں آتا، آپ ہی میرے باپ کا جنازہ پڑھائیے۔ یہی ہوتا ہے۔ تو والد کا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کرے؟ سیدھے کان میں اذان دے اور بائیں کان میں اقامت پڑھے۔ اقامت وہی جو مؤذن صاحب نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، وہ اقامت ہے۔ آگے چل کر جب بچہ پیدا ہو تو چھوارا وغیرہ کوئی بھی میٹھی چیز جو ہے چبا کر جو اس کے منہ پہ ڈالے۔ یہ میٹھی چیز اس لیے بچے کو دی جاتی ہے، اس سے اس کا حسن و اخلاق میٹھا ہوتا ہے، یہ اس سے فال لیا جاتا ہے۔ جب حضور کے زمانے میں کسی بچے کی ولادت ہوتی نا تو صحابہ کرام بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور چبا کر جو بچے کے منہ میں بھی تھوڑا لگا دیتے تھے۔ تو جب میرے سرکار کا لعاب جائے گا تو بچہ پھر کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ خود نہیں دے سکتے، چلے یہ تو ایک اچھی بات ہے، اس کے لیے تنہیق کہتے ہیں اس کو، یعنی چبا کر بچے کے منہ میں کوئی میٹھی چیز دینا۔ چینی وغیرہ بھی دے سکتے ہیں لیکن زیادہ تر کھجوری چبا کر دیتے ہیں یا چھوارا چبا کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ یہ انتخاب کریں، آپ یہاں پر اچھی امید لگائیں، آپ کے علاقے میں کوئی امام مسجد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ کے گھر میں کوئی بڑے بزرگ ہیں، یا نہیں تو آپ کسی جامعہ میں چلے جائیں، کسی سید زادے کے پاس چلے جائیں اپنے بچے کو لے کر کے، حضور میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے، آپ اللہ کے بڑے نیک بندے، آپ رسول اللہ کی اولاد میں سے، ان کی آل میں سے، یہ ساتھ ایک کھجور بھی لایا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں اسے چبا کر آپ اپنا مبارک لعاب دہن میرے بچے کے منہ میں ڈالیں۔ اس طریقے سے آپ اپنے بچے کی تربیت کرا سکتے ہیں۔ تو جب سید زادے کا لعاب دہن آپ کے بچے کے منہ میں جائے گا نا تو پھر بچہ بھی آپ کا کردار حسینی ادا کرے گا۔ تو یہ کام کے لیے آپ کسی دوسرے کا انتخاب کر سکتے ہیں، خود بھی دے سکتے ہیں، دوسرے سے کرائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اب جو ہے آپ کا بچہ ہو گیا، ہونے کے بعد آپ نے کان میں اذان بھی دے دی، اقامت بھی پڑھ دی اور میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں بھی دی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7ویں روز یا 14ویں روز یا 21ویں روز اس کا عقیقہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بہت سے لوگ 7ویں دن کرتے ہیں نا، چھٹی کہتے ہیں اس کو غالباً، 7ویں روز کرتے ہیں۔ تو 7ویں دن نہیں کر سکتا تو کون سے دن کرے گا؟ 14ویں دن۔ 14ویں دن نہیں کر سکتا تو کون سے دن کرے گا؟ اگر 21ویں دن بھی نہیں کیا تو پھر کس دن کرے گا؟ پھر وہ یاد رکھے کہ زندگی میں جب بھی اپنے بچے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہو تو پھر وہ یہ دیکھے گا کہ میرے بچے کا 7واں دن کس دن پڑا تھا پیدائش کے بعد۔ مثال کے طور پر کوئی اتوار والے دن پیدا اور تو 7واں دن کون سا پڑے گا؟ ہفتے کا دن پڑے گا نا۔ تو وہ جب بھی زندگی میں عقیقہ کرنا چاہے تو ہفتے والے دن کرے، لیکن حکم کیا ہے، حق کیا ہے؟ 7ویں دن یا 14ویں دن یا پھر 21ویں دن اس کا عقیقہ کرے۔ اب عقیقہ ایک رہن ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب والدین بچے کا عقیقہ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کریم بچے کی نشو و نما میں برکت ڈال دیتا ہے، اس گروی سے اسے چھڑا لیتا ہے۔ اب عقیقہ میں کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کیے جاتے ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ اور اگر آپ نے گائے لے آئے تو گائے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7۔ تو 7 حصے گائے میں ہوتے ہیں، یعنی کہ گائے میں آپ 3 لڑکا اور 1 لڑکی کا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ 5 لڑکی اور 1 لڑکا، 5 لڑکیوں کا 5 حصہ نکل گیا اور 1 لڑکے کا 2 حصہ نکل گیا۔ لیکن ایک کوئی بندہ غریب ہے، اس کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی، وہ 2 بکرا تو خریدنے سے رہا، ابھی تو بکرا بھی 30-40 ہزار کا کون خریدے، تو 2 بکرا نہیں خرید سکتا۔ اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ 1 بکرا بھی کرے گا تو ہو جائے گا عقیقہ۔ تو 7ویں یا 14ویں یا 21ویں روز جو ہے بچے کا عقیقہ کرے، یہ بھی والد پر کیا ہے؟ اولاد کا حق ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے پیدائش کے بعد کا۔
اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے عقیقہ بھی کر دیا. عقیقہ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کے سر کو گنجا کیا جاتا ہے, اس کے بال کو مونڈا جاتا ہے. اب اس کے بال کو مونڈے گا اور مونڈنے کے بعد جو ہے اس کے سر پہ زعفران لگائے, اور بال کی جو وزن ہو نا, بال کو تولے. کتنا سا بال ہوتا ہے بچے کا؟ تھوڑا سا بال ہوتا ہے. اس کو تولے اور تولنے کے بعد دیکھیں کتنا ماشا بن رہا ہے یا کتنا گرام تو بہت ہو جائے گا, ماشا ہی دیکھیں. جتنا بھی اس کا وزن بنے گا نا, آپ سنار کے دکان میں جائیں اور سنار کی دکان میں جانے کے بعد جو ہے آپ بولیں کہ اتنا بال ہے, اتنی آپ چاندی اس کے برابر تول دیں. تولنے کے بعد وہ چاندی یا اس کی رقم آپ صدقہ کر دیں. تو عقیقہ کرنے کے بعد بچے کے جب سر کے بال کو مونڈتے, توجہ آپ اس طرف اپنی رکھیں, عقیقہ کرنے کے بعد جو بچے کے سر کے بال کو مونڈتے ہیں تو اس بال کی جتنی مقدار بنتی ہے یا جتنا وزن بنتا ہے اسی کے مطابق چاندی کو کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. بال کا جتنا وزن ہوگا اتنا ہی. اچھا, اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر 4 مہینے کا 5 مہینے کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا. جو بچہ گر جاتے ہیں تو والد پر حق یہ ہے کہ جو کچا بچہ انتقال کر گیا اس کا بھی نام رکھیں. بعض لوگ نہیں رکھتے, اس کا بھی نام رکھا جائے گا. اس مسئلے کو یاد رکھیے گا. جو کچا بچہ 3-4 مہینے کی حالت میں یا 4 یا 5ویں مہینے میں جس کا انتقال ہو گیا, دنیا میں نہیں آ سکا, تو اس کا بھی نام رکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کا نام نہیں رکھا جائے گا تو پھر وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور شکایت کرے گا کہ اے اللہ, میرے باپ نے میرا نام نہیں رکھا تھا. تو کچا بچہ بھی, یہاں تک کہ اگر انسان کا مر جائے تو اس کا بھی نام رکھا جائے گا. لیکن ایک بچہ صحیح سالم دنیا میں آیا تو اس کا نام کون سا رکھے؟ یہ بڑے پریشانی والی بات ہے. لوگ گوگل میں تو کہاں سرچ کرتے ہیں کہ بھئی نام کون سا رکھے گا. فلاں رکھ لو, کہ وہ تو پڑوسی کا نام ہے. اچھا یہ رکھ لو, وہ تو خاندان میں وہ جو نہیں ہے, نانی کی تایا کے دادا کے چچا, ان کا نام ہے. کہا اچھا پھر یہ نام رکھ لو. نہیں یہ مزہ نہیں آ رہا, یہ رکھ لو. او اللہ کے بندے, اگر بچے کے اندر آپ نے اچھی عادتوں کو دیکھنا ہے تو بچے کا جو نام ہے وہ انبیاء کے نام پر رکھیں. کیسا نام؟ نوح, یعقوب, ادریس, ذوالکفل, خضر, ایوب, ادریس. اسی طریقے سے جتنے نبی گزرے ہیں ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام کو رکھیں. جتنے اولیاء گزرے, جتنے صحابہ گزرے, تابعین, تبع تابعین گزرے, ان کے نام پر رکھیں. یا آپ کے خاندان میں کوئی نیک بزرگ ہے تو اس کے نام پر آپ اپنے بچے کا نام رکھیں. اس کے نام پر آپ اپنے بچے کا نام رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اور میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں, آپ جب بھی کسی کے گھر میں ولادت ہو, اس بات کو ذرا غور سے رکھیں, آپ اپنے بچے کا 2 نام رکھا کریں. کتنا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایک پکار نام ہوتا ہے اور ایک اصل نام ہوتا ہے. تو اصل نام جو ہے آپ بچے کا محمد یا احمد رکھا کریں. کون سا نام؟ محمد یا, اور پکار نام کوئی سا بھی رکھ لیں جو پکارنے کے لیے. پکار نام اس لیے کیونکہ بعض اوقات جب بچے مدرسہ جاتے ہیں یا اسکول جاتے ہیں تو بچے نام بگاڑتے ہیں. سلیم ہوتا ہے تو کہتے ہیں سلیم, پلیم, پھر اسی طریقے سے جو بھی نام ہوتا ہے اس کو بگاڑ دیتے ہیں. تو اس لیے جب آپ محمد نام رکھیں گے تو چھوٹا بچہ اس کی عظمت سے واقف نہیں, وہ نام کو بگاڑے گا. اس لیے اصل نام کو چھپا کر رکھیں. اصل نام جو اس کے NIC میں اور یا پھر جا کر اس کی جو برتھ سرٹیفکیٹ میں ہے, وہ نام آپ نے کیا رکھنا ہے؟ محمد یا احمد رکھنا ہے. کیوں رکھنا ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, جس کا لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت میں میری نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے گا تو وہ بندہ اور اس کا بیٹا کل قیامت کے دن دونوں جنت میں چلا جائے گا. دونوں جنت میں چلا جائے گا. تو جب آپ نام محمد رکھے تو نیت کرے کہ یا اللہ, میں نام محمد کی برکت اپنے بچے میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب نام احمد رکھے تو یہ نیت کرے کہ یا اللہ, نام احمد کی برکت میں اپنے بچے کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں. میں رسول اللہ کی محبت میں جو ہے اپنے بچے کا نام محمد یا احمد رکھ رہا ہوں. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, دیکھیں نام محمد رکھنے کی برکت. آج لوگ کیسے کیسے نام, پرکاش نام رکھ رہے ہیں, ایسے ایسے نام جو کبھی سنا بھی نہیں. الیاذ باللہ. کائنات میں محمد کے نام سے بڑھ کر بھی کوئی نام ہے؟ اس سے پیارا بھی کوئی نام ہو سکتا ہے؟ محمد کے معنی ہی وہی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے, بار بار تعریف کی جائے. احمد وہ کہ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے, اس میں مبالغہ کا صیغہ. تو محمد یا احمد نام رکھنے کی فضیلت یہ ہے
جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن دو لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، تھر تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. اللہ فرمائے گا ان کو جنت میں لے کے چلے جاؤ، ان کو جنت میں لے کے جاؤ. وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ کون سے عمل کے سبب ہمیں جنت میں بھیجا جا رہا؟ تھر تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، ہم نے تو کوئی عمل جنت والا کیا ہی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ اور ان کو بتا دو کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، قسم ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا میں اس کو کبھی بھی دوزخ میں نہیں ڈالوں گا، کبھی بھی دوزخ میں نہیں ڈالوں گا. اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محمد یا احمد نام کا بندہ کھانے کے جس دسترخوان میں بیٹھ جاتا ہے اللہ کریم اس دن اس دسترخوان میں 2 بار برکتیں نازل فرماتا ہے. کتنی برکتیں ہیں. آج لوگ ہمارے کہاں بھاگ رہے ہیں، بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں تو ایسا بگاڑ کے نام رکھتے ہیں. آپ اپنے بچوں کا کیا حقوق ادا کریں گے؟ ایک اچھا نام بھی آپ نہیں دے سکتے، ایک اچھا نام بھی نہیں دے سکتے. محمد نام ہی اس کا اصل رکھیں. جب بڑا ہو نا بچہ کہے کہ آپ نے مجھے کیا دیا، کہا کہ بچہ میں تجھے کچھ بھی نہیں دے سکا، میں تیری کوئی خواہشات کو پورا نہیں کر سکا، ہاں لیکن ایک بات یاد رکھنا میں نے تجھے کائنات کے سب سے حسین ناموں میں سے ایک حسین نام چن کر تیرا نام رکھا ہے محمد، جو قرآن میں بھی آیا ہے، اور اس کی برکت تو کل قیامت کے دن بھی دیکھے گا. یہ میرا احسان تیرے اوپر ہے، یہ میں نے تجھ پر احسان کیا، میں تجھے کچھ بھی نہیں دے سکا، نام محمد کی برکت میں نے تجھے دی ہے. تو بندہ اتنا تو کر سکتا ہے. تو یہی جو ہے حقوق میں سے جو حقوق ہے وہ ایک حق یہ بھی ہے کہ بچے کا جو نام ہے وہ انبیاء کرام کے نام پر یا اولیاء العظام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین یا اپنے خاندان کے کسی بزرگ کے جو ہے نام پر جو ہے رکھنا چاہے تو رکھ لیں، ادھر ادھر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب یہ بھی دیکھیں، اب جو دوسرا حق ہے بچے کا وہ یہ ہے کہ نیک دائی سے دودھ پلائے. نیک دائی سے، تو پہلے تو لوگ دائی سے دودھ پلایا کرتے تھے نا، دائی کو دے دیا کرتے تھے بچے، وہی اس کی پرورش کرتے تھے 2 سال تک نیک دائی سے. تو نیک دائی کی قید کیوں لگائے؟ کہ اس لیے کہ اس دودھ کا جو اثر ہے اس بچے میں ہوگا، اس دودھ کا اثر بچے کے اندر آئے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جناب بابا فرید کی والدہ نے کہا کہ میں نے کبھی بھی اپنے بچے کو بنا وضو کے دودھ نہیں پلایا. تو دودھ کا یہ اثر ہے. تو ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں، یہاں تو بات دائی کی ہو رہی ہے، آج کل تو عام طور پر تو والدہ ہی دودھ پلاتی ہے، تو والدہ خود پارسا نہیں ہے تو بچہ کیسے پارسا ہوگا؟ تو یہ تو حق ادا نہ ہوا. تو یہ تو پھر بچے کے ساتھ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ والدین نے بچے کا حق مار دیا. والدین کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کرے. جب ان تمام حقوق کا خیال رکھے گا، کہتے ہیں نا کر بھلا تو ہو بھلا، جب بچے کے ساتھ آپ بھلا کریں گے، اس کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے بڑے ہو کر آپ کا بچہ دیندار بنے گا، اور وہی بچہ پھر بڑے ہو کر آپ کے حقوق کا خیال رکھے گا. پھر آپ کو ہاتھ میں لکڑی لے کر سہارا لے کر چلنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ بچہ کاندھا نیچے کرے گا اور کہے گا کہ والد صاحب ہاتھ یہاں رکھے چلے، میں آپ کو مسجد تک چھوڑ دیتا ہوں. پھر یہ ہو جائے گا، پھر آپ کو کسی کی سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. آگے بچے کو کھانا پینا یہ ساری چیزیں یہ بھی باپ کے اوپر ہے، وہ ساری چیزیں مہیا کرے گا، اور اس کو پاک کمائے کھلائے، حرام روزی سے بچائے. حرام روزی بالکل بھی نہ دے اپنے بچے کو، بالکل بھی نہ دے. جو حرام روزی کھاتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا. تو جب آپ حرام روزی کھلائیں گے تو آپ کا بچہ پارسا کیسے بنے گا؟ اپنے بچے کو اگر پارسا بنانا ہے تو 3 وقت کے بجائے 2 وقت کھانا کھلائے، مگر حلال روزی سے کھلائے. آپ گوشت سالن سے نہیں کھلا سکتے، نمک روٹی کھلائے مگر حلال کھلائے. حلال کھانا کھلائیں گے تو آپ کا بچہ بھی غیرت مند ہوگا، کبھی کسی کے دروازے میں جا کر ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کبھی کوئی آپ کے دروازے پر آ کر دستک نہیں دے گا کہ آپ کا بچہ چور ہے، آپ کا بچہ چمار ہے، آپ کا بچہ دھوکے باز ہے، پیسہ لے کر بھاگ گیا، فلاں دن کا وقت دیا تھا اب تک پیسہ واپس نہیں کیا. اگر آپ اپنے بچے کی تربیت ٹھیک کریں گے، خود لقمہ حرام سے بچتے ہوئے اپنے بچے کے پیٹ میں بھی اگر لقمہ حلال ڈالیں گے تو پھر یہ نوبت آپ کے گھر کے دروازے تک کبھی بھی نہیں آئے گی. آپ کا بچہ بھی نیک ہوگا، آپ خود بھی نیک ہوں گے. آگے بتایا کہ اولاد کے ساتھ جو ہے نا، اولاد کو کبھی بھی تنہا نہ چھوڑے. کبھی بھی ہم کیا کرتے ہیں عام طور پہ جب بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جاؤ کھیلو، ابھی پریشان نہیں کرو، کھیلو، جاؤ جا کے باہر کھیلو. بچے کو کبھی بھی تنہا مت چھوڑے، کبھی بھی.
بچہ اگر تنہا رہنے لگ جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ کس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، کہیں بگڑ تو نہیں رہا۔ بچے کے ساتھ آپ خود بھی بیٹھیں، بات چیت کریں۔ تو اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اولاد کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ نہ کرے۔ ہمارے والد جو ہوتے ہیں نا آج کل کے، وہ جھوٹا وعدہ کر دیں، ہاں بیٹا ہم یہ بھی لے آئیں گے، کل آپ کو فلاں جگہ بھی گھمانے لے جائیں۔ نہیں، اس طرح نہیں کرنا ہے۔ پھر اولاد کا بھروسہ اٹھتا ہے والد کے اوپر سے، نہیں، ایک دم بھی نہیں۔ آپ جب بھی اس سے وعدہ کریں، سچا وعدہ کریں، ڈنکے کی چوٹ پر وعدہ کریں۔ آپ سے اگر سائیکل مانگتا ہے تو آپ اگر دلا سکتے تو وعدہ کریں کہ بچے اس مہینے کی 24 تاریخ کو گھر کے دروازے پر تیری سائیکل آ جائے گی۔ اور نہیں دلا سکتے تو پھر کہیں کہ بیٹا یہ دیکھ تیرے باپ کی جو کمائی ہے 12,000 اور سائیکل کی جو قیمت ہے وہ 6,000 ہے، اور گھر چلتا ہے 10,000 سے 2,000 روپے تیمارداری کے لیے، بیماری کے لیے رکھے ہوئے۔ اب تو بتا تجھے سائیکل چاہیے کہ نہیں؟ تو اگر کہے گا تو بول میں چوری کر کے لاؤں۔ تو چاہتا ہے تیرا باپ چور بن جائے؟ جب یہ باتیں آپ بچے کے سامنے کریں گے تو اس کے اندر بھی غیرت پیدا ہوگی۔ وہ کہے گا کہ نہیں نہیں بابا، وہ آپ کا کاندھا ہی سلامت ہے، اس میں بیٹھ کر میں گھوم لوں گا، مجھے ایسے حرام کی سائیکل میں گھومنے کی نوبت نہیں چاہیے کبھی بھی۔ پھر وہ بچہ، تو بچے سے آپ جب بھی وعدہ کریں سچا اور اچھا وعدہ کریں، جھوٹا وعدہ اور دلاسا دینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اب جب اولاد ہوتے ہیں تو اولاد میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، بیٹی بھی ہوتی ہے، بیٹے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کس کو کتنا دیں اولاد کے حقوق میں سے؟ تو آپ جب بھی کوئی سامان لائیں تو سب سے پہلے آپ اپنی لختے جگر کو دیں، دختر کو دیں، سب سے پہلے بیٹی کو دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں اسلام نے کوئی مقام نہیں دیا۔ اسلام نے کتنا مقام دیا ہے۔ باپ کو کہا کہ باہر سفر سے کہیں سے بھی آ، اور اگر تیری اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو سب سے پہلے لا کر بیٹی کے ہاتھ میں تحفہ تھما، بیٹے کو بھی دے۔ اور کہا کہ جب بیٹا یا بیٹی کو کوئی بھی چیز دے تو کانٹے تول کے دے، برابر ہونے چاہیے، کسی کو زیادہ یا کسی کو کم نہیں دے۔ ایک وجہ کر زیادہ دے سکتا ہے، اگر کوئی بیٹا دیندار ہے، وہ دینی معاملے میں اس کا رتبہ اعلیٰ ہے، تو اس وجہ کر وہ اس بیٹے کو زیادہ دے سکتا ہے فضیلت کی بنا پر۔ ورنہ اگر سب برابر ہیں، سب میٹرک پڑھنے والے ہیں، سب میٹرک کے طالب علم ہیں، تو سب کو جو ہے دینے میں برابری کرے گا۔ لیکن اگر ایک بیٹا حافظ قرآن ہے تو اس کو زیادہ دے سکتا ہے، اس کو زائد دے سکتا ہے۔ یہ اولاد کے حقوق میں کوئی غضب نہیں ہوگا، بلکہ یہ حق ہے کہ جو دینی فضیلت رکھتا ہو اس کو زیادہ دیا جائے۔ آگے چل کے یہ بتاتے ہیں کہ سفر سے آئے تو تحفہ لائے، بیمار ہو تو علاج کرائے، یہ بھی اولاد کے حقوق میں۔ اب جب بچہ جو ہے زبان کھولتا ہے، بولتا ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا ماما بابا یہی سکھاتے؟ یہ نہیں، یہ بالکل بھی نہیں سکھانا۔ آپ یہ سکھاتے ہیں، پھر آخری وقت میں یہی الفاظ آپ سننے کے لیے ترس جاتے ہیں کہ میرا بیٹا کچھ بولے تو صحیح، مجھے باپ کہہ کر پکارے تو صحیح۔ جب بچہ بولنے لگے تو بچے کو سب سے پہلے اللہ اللہ یہ سکھانا ہے۔ کیا سکھانا ہے؟ یہ دو لفظ۔ پھر جب کچھ اور بولنے لگ جائے تو پھر آپ نے سکھانا ہے لا الہ الا اللہ، یہ سکھانا ہے۔ جب یہ بولنے لگ جائے تو پھر آگے سکھانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی، پہلے اللہ اللہ، پھر لا الہ الا اللہ، پھر محمد الرسول اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج بندہ ایک گاڑی بھی خرید کے لاتا نا، اس کو بھی بڑی احتیاط کے ساتھ رکھتا ہے، ہفتے میں ایک دن اس کی دھلائی کرتا ہے، مینٹیننس کا خیال رکھتا ہے، پھر جا کر جو ہے میکینک کی دکان میں دیتا ہے، اس کی ٹیوننگ کرواتا ہے، جو بھی چیز لاتا ہے احتیاط سے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ بندہ مرغی بھی پالتا ہے تو شام کے 6 بجے بند کر دیتا ہے، پتہ کہ اگر گیٹ بند رہی تو مرغی تو گھر کا دروازہ تو ہوگا لیکن باہر مرغی نہیں ہوگی، اگر حفاظت نہیں کرے تو کہیں نہ کہیں چلے جائے گی یا کوئی پکڑ کے لے جائے گا۔ تو ایک مرغی کی اتنی حفاظت بندہ کر رہا ہے، تو اولاد کی کتنی حفاظت کرنی ہوگی؟ اولاد کو بگڑنے سے بچانا ہے، اولاد کو یہاں وہاں بیٹھنے سے بچانا ہے۔ جب ایک چھوٹی سی مرغی کی، ایک چھوٹی سی چیز کی اتنی حفاظت ہے، وہ جو اولاد آگے چل کر ہمیں نفع دینے والی، تو اس کی کتنی حفاظت کرنی ہوگی آپ سوچیں۔ تو اولاد کو اللہ اللہ سکھائے، اولاد کو بولنا سکھائے، اللہ سے محبت کرائے، اس کے رسول سے محبت کرائے، اور صحابہ کرام اولیاء العظام کی محبت اپنے بچے کے سینے میں ڈالیں۔ آگے فرمایا تمیز جب آ جائے نا تو انہیں کھانے پینے بیٹھنے سونے کے آداب سکھائے۔ جب تمیز بچے کو عقل آنے لگتی ہے تو اس کو کھانے پینے کے آداب سکھائے کہ بیٹا کھانا ایسے کھایا جاتا ہے، بیٹھا ایسے جاتا ہے، چلا ایسے جاتا ہے۔ یہ آپ کب بتائیں گے؟ یہ آپ تب بتائیں گے جب آپ کو خود آتا ہوگا، جب آپ خود سنت پر عمل کرتے ہوں۔ میں اگر ابھی پوچھ لوں کہ سرما لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے، پھر کتنے شادی شدہ بیٹھے؟ میں اگر پوچھ لوں کہ بالوں میں کنگھی کرنے کا طریقہ کیا ہے، پھر میں اگر پوچھ لوں کہ چلنے کا طریقہ سنت طریقہ کیا ہے، پھر اور میں آپ سے پوچھ لوں کہ لقمہ اٹھا کر کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، پھر ہم نے سب چیز سیکھ لیا، ہم نے نہیں سیکھا تو حضور کی سنت نہیں سیکھی۔
آپ نے معمول بنانا، روز کا معمول بنانا، یار آج میں نے حضور کی ایک سنت پر عمل کرنا ہے. کیا؟ جب بھی نالین پہنوں گا تو سیدھا پاؤں پہلے ڈالوں گا، الٹا پاؤں بعد میں ڈالوں گا. یہ سنت ہے. اور سنت پتہ کب آتی ہے؟ جب بندہ پریکٹس کرتا رہتا. آپ صرف سنیں گے نا کانوں سے، عمل نہیں کریں گے تو بھول جائیں گے. اور جب آپ پریکٹس میں آ جائیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں ہو یا نہ ہو، آپ کے بدن خود بخود عمل کر رہے ہوں گے. تو اپنے اولاد کو تو آپ تب سکھائیں گے جب آپ کو خود سنت پر عمل کرنا آتا ہوگا. آپ ایسے سکھائیں گے کہ بیٹے ایسے بات نہیں کرتے، کیوں؟ میرے سرکار ایسے بات کرتے تھے، تم ذرا مسکرا کے بات کرو. جب بچے کو آپ کنگھی کریں گے تو پھر باتوں بات میں بتائیں گے، بیٹا پتہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی بابا ہاں بتائیں. کہ وہ جب کنگھی کرتے تھے وہ ایسے کرتے تھے، تم بھی ایسے کرو. وہ بیچ سے مانگ نکالا کرتے تھے. اور جب سرما بچے کو لگائے تو کہ بچے آج تم خود لگاؤ اور تم مجھے بتاؤ کہ سرکار کس طرح لگاتے تھے. وہ کہے گا بابا مجھے نہیں پتا. کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. جب سرکار سنت کے طریقے سے سرما لگاتے تھے تو لگانے کا انداز یہ ہوا کرتا تھا، تم اس طریقے سے لگاؤ. جب بچپن سے یہ تربیت ہوگی اور بچپن سے حضور کا نام سنتے ہوئے آئے گا نا تو پھر وہی بچہ آپ کا مطیع و فرما بردار بنے گا. اور وہ پھر دیکھیں گے آپ گھر میں بھی چل رہے ہوں گے تو آپ کا قدم آگے ہوگا، اس بچے کا قدم پیچھے ہوگا. وہ گھر میں بھی چلے گا تو اپنے قدم کو اپنے والد کے قدم سے کبھی بھی آگے نہیں کرے گا. وہ گھر میں جب بھی بولے گا اپنے لہجے کو اپنے والد کے لہجے سے نیچے رکھ کے بات کرے گا. وہ جب بھی بات کرے گا اپنی نظروں کو اپنے والد کے نظروں سے نیچے رکھ کے بات کرے گا، کبھی بھی نظر اٹھا کر بات نہیں کرے گا. تو یہ ساری چیزیں تو ہم تب کریں گے جب ہمیں خود آتا ہو. اور یہ چیزیں اب انشاءاللہ ہمیں آئے گی کیونکہ درس قرآن کا افتتاح ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ مسجد میں بھی ہم سنت کے افتتاح کریں گے انشاءاللہ. میری کوشش یہ ہے کہ ہر جمعے انشاءاللہ عز و جل جو جمعہ کی فرض نماز کے بعد وقفہ ہوتا ہے، جو چندہ اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں، میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر جمعے میں انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی 2 سنتیں آپ کو بتا کر سمجھا کر آپ کے گھر کو روانہ کروں. جمعے میں آپ آئے تو کم از کم 1 یا 2 سنت سیکھ کر جائیں، اس پر عمل کریں، 1 ہفتے تک عمل کریں. جب دوسرے جمعے آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گا آپ نے عمل کیا؟ کہاں آپ پریکٹس بھی ہو گیا، اب تو بیٹھ بھی گیا، اب چپل پہن رہا ہو تو خود بخود سیدھا پاؤں جا رہا ہے چپل میں، اب ہو گیا. آپ کو دوسری سنت بتائیں. تو ہر جمعے انشاءاللہ پھر ہم سنت بتایا کریں گے. جب آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آنے والی اولاد آپ کے اندر یہ چیزیں دیکھیں گی تو یہ چیزیں وہ اپنے اندر بھی لے لے گی. جب لے لے گی تو پھر وہ بھی حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گی. آخری جو ہے، چلے یہ بہت زیادہ جو ہے نا اولاد کے حقوق ہے، میں آپ کو چند سیدھا باتیں، خاص یہ جتنے بھی آپ کو حقوق میں نے بتائے نا، یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے اعتبار سے، بیٹا اور بیٹی دونوں کے اعتبار سے. اب میں آپ کو خاص باتیں بتاتا ہوں. بیٹے کے خاص 5 حقوق ہیں. کتنے حقوق ہیں؟ اور بیٹی کے 15 حقوق ہیں. بیٹے کے جو 5 خاص حقوق جو ہے نا، خاص 5 جو حقوق ہے وہ کیا کیا ہے؟ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سب احادیث کی روشنی میں حقوق نکال کر اعلیٰ حضرت نے جمع کیا اور 80 حقوق جمع کر دیے. کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی. آج تک کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی اولاد کے حقوق پر اتنے تفصیل کے ساتھ. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، امام غزالی نے بھی نہیں لکھا. امام غزالی کو آپ جانتے ہیں؟ آپ میں سے تو جانتے ہوں گے، داؤد بھائی بھی جانتے ہیں. کون جانتا ہے آپ میں سے؟ کوئی جانتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہہ دے جو جانتا ہے. نہیں جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں. اتنے لوگ بیٹھے ہیں. امام غزالی کا تذکرہ اٹھ گیا، بہت بڑے عالم دین ہیں، تو انہوں نے بھی نہیں لکھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں امام غزالی ہے کون؟ میں کروں بات، آپ موڈ میں بیٹھیں یا ختم کر دیا جائے؟ نہیں آپ سارے کہیں، میں ختم کر دوں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے درس قرآن کا. بلند آواز سے سارے کہیں سبحان اللہ. دیکھیں امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، توجہ ہے نا آپ کی، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ ہے. ان کا انتقال کب ہوا؟ 505 ہجری میں. کب انتقال ہوا؟ 505 ہجری میں. یعنی اس وقت جو غوث پاک ہے ان کی عمر 35 سال تھی. کتنی سال تھی؟ ہمارے غوث پاک کی عمر اس وقت 35 سال تھی اور جناب امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت انتقال کر چکے تھے جب امام سیدنا غوث عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب 35 سال تھی. اور امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام دیکھیں. امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سویا جب خواب میں نے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ ہے، اس کے صحن میں تخت لگا ہوا ہے، انبیاء کرام آئے ہوئے، عیسیٰ بھی آئے ہیں، موسیٰ بھی آئے، امام الانبیاء بھی آئے، سب آئے ہوئے، باتیں چل رہی ہے، گپے شپے لگ رہے ہیں، کیا دین کی باتیں ہو رہی ہے. تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل،
آپ نے میری بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی گزرے ہیں آپ نے کہا کہ آپ کی امت کے علماء ان کی طرح ہے. اتنا بڑا مقام دیا کہ میری امت میں جتنے نبی گزرے ہیں وہ آپ کی امت کے علماء کی طرح ہے. کس وجہ کر؟ تو کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ جھلکی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہا کہ جاؤ عالم ارواح سے امام محمد بن محمد کی غزالی کی روح کو بلا کے لے کر آؤ. امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو بلایا گیا اور کہا کہ یہ میری امت کا عالم دین ہے, یہ میری امت کا عالم دین ہے, آپ اس سے سوال پوچھیں یہ جواب دے گا. تو جناب موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگتے, ایک سوال کیا, کہا اس کا جواب دو. تو جناب امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ کلیم اللہ, اس کا جواب یہ بھی ہے, اس کا جواب یہ بھی ہے, اس کا جواب یہ بھی ہے, اس کا جواب یہ بھی ہے. 10 جواب دیے. کہیں نا سبحان اللہ. امام محمد بن محمد غزالی 10 جواب دیے. تو موسیٰ کلیم اللہ چونکہ جاہو جلال والے, کہا کہ جتنی بات کی اتنا جواب دو, یہ 10 جواب کیوں دے دیے؟ تو دست بستہ عرض کرنے لگتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں ایک سوال کروں. کہا کہ کرو. کہ اللہ نے بھی تو آپ سے ایک ہی سوال کیا تھا نا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ آپ کے یہ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے بات کو اتنا طویل کیوں کیا ہے؟ اللہ یہ لاٹھی ہے, میں اس سے چلتا ہوں, یہ روشنی دیتا ہے. سیدھا سیدھا کہہ دیتے نا یہ ایک لاٹھی ہے, جواب ہو جاتا. اللہ نے پوچھا تھا کیا, آپ بتا دیتے لاٹھی. لیکن آپ نے کلام کو اتنا طول کیوں دیا, اتنا لمبا کیوں کیا؟ یہ عصا ہے تو اس سے یہ کرتا ہوں, تو اس سے یہ کرتا ہوں. تو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ وہ اس لیے میں چاہتا تھا کہ اللہ سے میرا کلام ہوتا رہے. تو کہا کہ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ کلیم اللہ سے میرا کلام ہوتا رہے, کلیم اللہ سے میرا کلام ہوتا رہے. تو پھر میرے اور آپ کے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب عیسیٰ کی طرف دیکھا, جناب موسیٰ کی طرف دیکھا اور تبسم فرماتے ہوئے کہا کہ اب بتاؤ میرے محمد بن محمد غزالی جیسا ہے کوئی تمہاری امت میں ہے؟ تو امام محمد بن محمد غزالی, اتنا بڑا مرتبہ. اب آپ دیکھیں جب ماں باپ اچھے ہو تو پھر بچہ غوث پاک بھی بنتا, امام محمد بن محمد غزالی بھی بنتا ہے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا. اچھا پھر کیا ہوا؟ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 بھائی تھے یہ. اچھا آپ یہ بتائیں ان کا انتقال کب ہوا؟ بھول گئے آپ. کب ہوا؟ 505 ہجری میں. جب ان کا انتقال ہوا تو غوث پاک کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال. آپ کو پتہ ہے بیت المقدس کس نے فتح کیا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوج میں جتنے بھی لوگ تھے نا, تو آدھا لوگ غوث پاک کے مدرسے کے تھے, آدھا لوگ امام غزالی کے مدرسے کے تھے. امام غزالی کی مدرسے. تو امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 بھائی تھے, ایک محمد غزالی ایک احمد غزالی. تو محمد غزالی جو یہ تو بڑے عالم دین, مسجد میں امامت بھی کرایا کرتے تھے, نماز پڑھاتے تھے. اور احمد غزالی جو تھے نا وہ اللہ اللہ کرنے والے تھے, اللہ 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 کرنے والے تھے, اور گھر میں نماز پڑھتے تھے. تو ایک دن امام محمد غزالی آئے والدہ کے پاس, عرض کرنے لگے کہ والدہ محترمہ لوگ باتیں بناتے ہیں, آج بھی مسجدوں میں باتیں بناتے ہیں کہ امام کا اگر ایک چھوٹا سا نقص مل جائے نا تو امام مسجد کو نہ جانے کیا کر دے, بس نہیں چلتا کہ چھری گھر سے لا کے گلے ہی کاٹ دیں. ایسا بھی ہو رہا نا. ابھی کچھ دنوں پہلے جہالت کی یہ انتہا ہوئی کہ وہ بیچارہ بتاتا تھا کہ فجر کا آخری وقت رہ گیا ہے, لوگوں نماز کے لیے نہیں آئے تو اب اٹھ کے نماز پڑھ لو. تو کسی بندے کو تکلیف ہوتی تھی, وہ کسی تھا محکمے کا بندہ, اس نے 1-2 دفعہ سمجھایا. اس نے کہا بھائی آپ مجھے کیوں سمجھاتے, میں کوئی برا کام تھوڑی کر رہا ہوں, لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ فجر کا وقت ختم ہونے والا, نماز پڑھ لو. تو اس بندے کو اتنا برا لگا کہ گھر سے بندوق لا کر اس بندے کو گولی مار دیا, اس مؤذن کو ہی گولی مار دیا. تو اتنی جہالت پھیلی ہوئی ہے. تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ گھر آئے اور آ کر والدہ سے عرض کیا کہ اماں جان دیکھیں نا, یہ جو احمد غزالی چھوٹا بھائی ہے یہ گھر میں نماز پڑھتا ہے, اور میری مسجد کے جو مقتدی وہ بات بناتے ہیں کہ دیکھو کوئی نہ کوئی بات ہے جبھی ان کا چھوٹا بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو ماں نے بلایا, ادھر آؤ احمد غزالی ادھر آؤ. آئے, کہتے والدہ کوئی حکم. کہا تم مسجد کیوں نہیں جاتے, بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھا کرو, محمد غزالی کے پیچھے. کہا ماں آپ کا حکم سراخوں پہ میں جاتا. چلے گئے. مسجد نہیں جاتے تھے وہ ایک الگ بات تھی, لوگ فتنہ پھیلاتے تھے, آپس میں باتیں کرتے تھے, الگ بات تھی. لیکن آج چلے گئے. جب چلے گئے نا تو امام غزالی نے جیسے نیت بانی, اللہ اکبر, پیچھے احمد غزالی نے بھی نیت بانی, نماز ہو رہی ہے. 1 رکعت گزری, جیسے ہی دوسری رکعت ہوئی
امام احمد غزالی نے نیت توڑی، جا کے سائڈ پر نماز پڑھنے لگے. نہیں آتے تھے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن نیت توڑ کر الگ نماز پڑھیں گے تو اب کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوگا. اب تو لوگ یہ بات کریں گے دیکھو نماز پڑھتے پڑھتے بھائی کے پیچھے نماز ہی توڑ دی جا کے الگ. اب تو کوئی بہت بڑی بات ہے جب ہی بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا. اب جب امام محمد غزالی کو پتہ چلا کہ بھائی نے یہ حرکت کی ہے تو روتے ہوئے گھر آئے. کہا کہ والدہ نماز نہیں پڑھتا تھا وہ ایک الگ بات ہے، آج تو آیا ایک رکعت پڑھا اور نماز توڑ کر جا کے سائڈ میں نماز پڑھنے لگ گیا، آج تو اور فتنہ ہوا. کہا کہ ایسی حرکت کی ہے. کہا احمد غزالی ادھر آؤ. آئے تو کہا کہ کیا ہوا والدہ؟ کہا کہ تم نہیں جاتے تھے وہ ایک الگ بات تھی، لیکن آج تم گئے نیت توڑ کر تم الگ نماز پڑھے. تم کیا بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، وہ امامت کے قابل نہیں ہے کہ تم الگ نماز ادا کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں والدہ ایسی کوئی بھی بات نہیں. کہا پھر نیت کیوں توڑی، الگ نماز کیوں پڑھا؟ کہا بات دراصل یہ کہ میں پہلی رکعت میں جب نیت بانا تو بھائی بڑے توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے تلاوت کر رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا. لیکن جیسے ہی دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے نا تو بھائی کچھ دیر کے لیے دینی مسائل میں کھو گئے تھے، حیض و نفاس کا مسئلہ سوچ رہے تھے. جب ان کا ذہن دینی مسائل کی طرف گئے نا تو میں پیچھے سے نیت توڑ کر آ گیا، میں اپنی نماز پڑھنے لگا. تو امام محمد غزالی رونے لگے اور کہنے لگے کہ والدہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، کچھ دیر کے لیے میرا ذہن دینی مسئلے کی طرف چلا گیا تھا اور اس بعد میں نے اپنے ذہن کو ہٹایا اور نماز کی طرف لے آیا اور اللہ کی طرف اپنے توجہ کو کر دیا. تو جب آپ دیکھیں جب ماں اتنی معرفت والی ہو، ایسی ولیہ ہو، تو پھر بیٹا امام غزالی محمد غزالی اور احمد غزالی بنتا ہے. ماں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، ماں نے کہا نہ تو محمد غزالی صحیح ہے نہ احمد غزالی صحیح ہے، دونوں میرے بچے ٹھیک نہیں ہیں. دونوں رونے لگے کہ والدہ میں کیوں غلط؟ احمد غزالی کہنے لگتے میں کیوں غلط؟ کہا کہ اے محمد غزالی تو اس لیے غلط، تو کھڑا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور تو کھڑا تھا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ اس کے ہونے کا یقین ہو جائے. تو نماز میں کھڑے ہو کے حیض و نفاس کے مسئلے کو سوچ رہا تھا تو اس لیے تجھ سے میرا دل ٹوٹا. نماز میں کھڑے ہو کے تو دینی مسئلہ سوچ رہا ہے. اور کہنے لگتی یہ احمد غزالی بھی ٹھیک نہیں. کہا وہ تو حیض و نفاس کے مسئلے میں کھو گیا تھا اور تو بجائے اللہ کی طرف لو لگانے کے اپنے بھائی کی دل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ کس مسئلے کی طرف کھو گیا ہے. نہ تو میرا بیٹا محمد غزالی ٹھیک ہے نہ احمد غزالی ٹھیک ہے. تربیت اس انداز سے کی تو آگے چل کر بیٹا بنا محمد غزالی اور احمد غزالی. اور پھر حضور نے بھی عالم ارواح سے بلا کر فخر کیا، کہا کہ بتائیں عیسیٰ بتائیں موسیٰ، اس جیسا کسی کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو امام محمد غزالی نے بھی اولاد کے حقوق پر اتنے بڑے عالم دین اتنی تفصیل سے نہیں لکھا ہے. تو بالخصوص جو بیٹے کے حقوق ہیں نا، 5 حقوق میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹے کے جو 5 حقوق ہیں، سب سے پہلے اس کو لکھنا سکھائے. کیا سکھائے؟ لکھنا سکھائے. دوسرا اس کو تیرنا سکھائے. یہ بھی حقوق میں سے، اولاد کے حقوق میں سے کہ اس کو تیرنا سکھائے، لکھنا سکھائے، تیرنا سکھائے. جنگی تربیت دے، جنگی تربیت دے، اس کو لڑنا سکھائے کہ جب دین پر مصیبت آ جائے تو کیسے بچاؤ کرنا ہے. ویسے آج بھی دے رہے ہیں ماشاء اللہ سے، آپ دیکھ لیں والدین کو. پہلا لکھنا تو سبھی ماشاء اللہ ذوق و شوق کے ساتھ دے رہے ہیں، لکھنا سکھا رہے ہیں. تیرنا تو بچے خود ہی فارم ہاؤس جا کے تیرنا سیکھ لے رہے ہیں، یہ ماں باپ نہیں سکھا رہے. جنگی تربیت تو ماشاء اللہ ہمارے نوجوان خود ہی سیکھ رہے ہیں. وہ کیسے؟ ماں باپ نے کہا کہ بھائی اتنا بوجھ نہیں ڈالو، 12,000 والا اینڈرائڈ موبائل دے دیں گے، وہ پب جی آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور آپ نے پب جی کا مجاہد بن جانا ہے، وہاں سے جنگی تیاری آپ نے کر لینی ہے. بچے آپ کے نفسیات ہوئے جا رہے ہیں، آپ کس طرف بیٹھے ہیں؟ جنگی تربیت دینے کو کہا گیا ہے، آپ کے بچوں کو آپ خود نفسیاتی بنا رہے ہیں. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، عشاء کی نماز پڑھا کر جب میں گھر کی طرف گیا، ابھی میں گھر کے دروازے پر بائک کو لگایا نا تو سامنے میرے گھر کے پاس ایک لڑکا ہینڈ فری لگا کے بیٹھا تھا، میرا پڑوسی. وہ تیز آواز سے کہہ رہا پہاڑی کی طرف آؤ، پہاڑی کی طرف آؤ، پہاڑی کی. میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں کوئی چور وغیرہ تو نہیں آ گیا، پہاڑی کی طرف آؤ. میں بائک سے اترا، میں گیا، کیا ہو گیا، کیوں چلا رہے ہو اتنی تیز آواز سے؟ وہ کان سے ہینڈ فری نکالنے کے بعد وہ گیم کھیل رہا ہوں نا میں، تو میں یہ تو پہاڑی کی طرف کس کو بلا رہا. اس دن مجھے پتا چلا وہ 4-5 لوگ ہوتے ہیں، وہ آپس میں مل کر کھیل رہے ہوتے ہیں آن لائن. وہ اس کو بول رہا ہوتا ہے ادھر آؤ، وہ اس کو بول رہا ہوتا ہے ادھر آؤ. میں نے کہا کہ واہ، تمہیں تو انگریزوں نے واقعی غلام بنا دیا. جسم آزاد ہو گیا، ذہن اب بھی غلام ہے. تو تم مجاہد. میں اس گلی میں بھی دیکھتا ہوں، پیچھے گلی میں بھی اکثر نماز کے وقت گزر رہا ہوں تو بچے بیٹھ کر وہی پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں، نماز کے وقت جا رہا ہوں. والدین کی اتنی بھی ہمت نہیں کہ وہ نماز کے لیے بچوں کو بھیجے. بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، مر کے جانا ہے. نماز کے لیے نہیں آتے، کن چکروں میں لگ گئے. جس نے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا تھا، آج وہ نوجوان مجاہد بھی بنا تو پب جی کا بنا، جو اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے.
جو موبائل میں نفسیات بن گیا. اور پھر اتنا یہی والدین جو اپنی جان چھٹانے کے لیے دیتے تھے نا کہ جاؤ تھوڑا دیر کھیل لو, ہمیں بھی سکون لینے دو. آج یہی بچہ جب پب جی کے اندر لگا ہوا اور والدین آواز دیتے کہ بیٹا کچھ لے آؤ, تو کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ابھی میں کھیل رہا ہوں, ابھی دوستوں کے ساتھ مصروف ہوں. تو عادت تو آپ نے ہی بگاڑی ہے. تو اس طرح کی تربیت نہیں دینی ہے, بالکل بھی نہیں دینی ہے. تو کیا ہے, سب سے پہلا جو بیٹے کا حق ہے وہ اسے لکھنا سکھانا ہے, تیرنا سکھانا ہے, جنگی تربیت دینی ہے. اور جو چوتھا ہے سورہ مائدہ کی تعلیم دینی ہے. آپ اسے پورا قرآن پڑھائیں, ترجمے اس کے ساتھ تجوید کے ساتھ ناظرہ پڑھائیں, اور کسی اچھے عالم دین سے, عالم دین آپ بنائیں نہ بنائیں, سورہ مائدہ کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھوائیں. کون سی سورت کا؟ سورہ مائدہ کی تعلیم آپ اپنے بیٹے کو دلوائیں گے کسی اچھے عالم دین سے, بھلے عالم بنائے نہ بنائے. اعلان کے ساتھ ختنہ کروائے. یہ بھی جو ہے بیٹے کے 5 حق میں سے یہ 5واں کیا ہے؟ اعلان کے ساتھ کہ ہاں میرا بیٹا آج اس کا ختنہ ہے, اعلان کے ساتھ جو ہے کرائے. اب جو ہے یہ کتنے حقوق تھے بیٹے کے خاص؟ لکھنا سکھانا ہے, تیرنا سکھانا ہے, جنگی تربیت دینی ہے, اور پھر جا کر سورہ مائدہ کی تعلیم دینی ہے, اور پھر جا کر کیا کرنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. ختنہ کروانا. یہ 5 حقوق ہو گئے. اب بیٹیوں کے جو 15 حقوق اعلیٰ حضرت نے لکھوائے, میں آپ کو چند منٹوں میں یہ بتا کر بس اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. کہا کہ بیٹیوں کے جو حقوق ہے, سب سے پہلا حق بتایا کہ جب وہ پیدا ہو تو صرف خوشی نہیں بنائے, صرف خوشی نہیں منائے, بلکہ جھوم جھوم کر کہیں کہ اللہ کی رحمت اور جو برکت میرے گھر میں اتر گئی ہے. صرف خوشی نہیں بنانا, بلکہ جھوم جھوم کر کہنا کہ نعمت الہی کا نزول تو اب ہوا ہے, اب مجھے خوشی ملی ہے. یہ پہلا حق ہے جب بیٹی پیدا ہو, کیونکہ بیٹی کے پیدا ہونے پر چہرہ سیاہ ہو جانا یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ تھا. مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے. مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب بیٹی کی آمد ہوتی ہے تو رشتہ داروں میں میسج کر کے بھیج رہا ہوتا ہے کہ بھائی مبارک ہو, اللہ نے میری گھر میں رحمت کو نازل کیا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے. دوسرا حق یہ کہ سلائی کڑھائی, کھانا پکانا وغیرہ اس کو سکھائے, اپنی بچیوں کو سلائی وغیرہ یہ سب سکھائے. سورہ نور کی تعلیم دے. کس کی تعلیم دینا ہے؟ سورہ نور میں عورتوں کے حوالے سے سارے مسئلے مسائل ہے. بیٹے کو سورہ مائدہ کی اور بیٹی کو سورہ نور کی تعلیم دلوانا ہے. آگے بیٹیوں سے زیادہ دلجوئی کریں, بچوں کی نسبت بیٹوں کی نسبت جو ہے آپ بیٹیوں سے زیادہ محبت کریں. اور پھر 9 برس کی عمر میں ان کا بسترہ الگ کر دیں. آپ 9 برس کی عمر میں والدین اس کا بسترہ الگ کر دیں, اس کو الگ سونے دیں, الگ تھلگ. کیونکہ اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق لڑکی جو ہے 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے, اس پہ شریعت کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں. اچھا, حتی الامکان کوشش کرے کہ 12 برس کی عمر میں شادی کرا دی. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. 12 برس کی عمر میں تو پھر بچیاں تو 7 کلاس میں ہوتی ہیں, 8 کلاس میں ہوتی ہیں, کیسے کرائیں؟ تو کہا کہ کرا دو, شادی کرا دو, جو ضروری ہے وہ کراؤ. کوشش کرے کہ 12 برس کی عمر میں شادی ہو جائے. آپ دیکھیں دعوت اسلامی میں پڑھ رہا تھا کل بھی, جتنے بڑے بڑے نگران ہیں میں نے ان کے بارے میں پڑھا. نگران حاجی عمران اتاری کے بارے میں, کل پھر میں انٹرویو پڑھ رہا تھا حاجی عبدالحبیب اتاری کے بارے میں. تو میں نے پڑھا کہ حاجی عبدالحبیب اتاری کی جو شادی وہ 19 سال کی عمر میں ہوئی ہے. کتنے سال کی عمر میں؟ ابھی ان کی 40 یا 45 سال عمر ہے. ان کے 2 بیٹے وہ 20-20 سال کے ہو گئے, اور ساتھ میں انہوں نے انٹر بھی کیا ہوا ہے اور عالم بھی بنے ہوئے. تو انہوں نے اپنی زندگی وہ ابھی ساتھ میں کاروبار بھی چلا رہے ہیں. کہتے ہیں جب بچہ بڑا ہو جائے گا, پاؤں میں کھڑا ہو جائے گا, پھر شادی کرا دیں گے. ایسا نہیں, آپ شادی کرائیں جہاں آپ اپنے بچے کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں, وہیں آپ ایک بہو لا کے اس کے اخراجات بھی اٹھا سکتے ہیں. آپ اس کو بھی پڑھا سکتے ہیں, 2 وقت کی روٹی آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کا بیٹا ہی لا کر دے, بیٹی بنا کر لائیں, بیٹے کو بھی پڑھائے, بہو کو بھی پڑھائے, اور دنیا والوں کو دکھا دیں کہ ہم گھر میں بہو بنا کر نہیں لائے بلکہ بیٹی بنا کر لائے. تعلیم بیٹے کو بھی دے. تو حتی الامکان جتنا ہو سکے 12 برس کی عمر میں بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے. میں آپ کو کسی فاجر خصوصاً بد مذہب کے نکاح میں نہ دیں. ہمارے لوگ, میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا, پیسہ دیکھتے ہیں. پیسہ ہے تو ٹھیک ہے, وہ بھلے جیسا بھی ہو بس نکاح کر دو, بھلے نمازی ہو نہیں ہو, بد مذہب ہو. ہمارے لوگوں کا بس چلے نا تو مشرکوں سے نکاح کر دیں کہ پیسہ ہے اس کے پاس. نہیں, میں نے آپ کو سعید بن مسیب کا واقعہ بھی بتایا, شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بتاؤ. اپنی بیٹیوں کا جو نکاح ہے وہ آپ کسی غریب سے کر دیں, فاسق یا بد مذہب سے بالکل بھی نہیں کیجیے گا, ورنہ زندگی بھر آپ روتے رہیں گے. زندگی بھر, ہر 2 ہفتے کے بعد, ہر مہینے کے بعد آپ کی بیٹی گھر میں آ کر روتے رہے گی کہ آپ نے میرا نکاح کہاں کرایا. کسی صحیح العقیدہ سنی کے گھر میں کرانا ہے, اور دیندار. یہ نہیں صرف سنی ہو, سنی تو ہمارے یہاں چرسی بھی ہے, فاجر بھی ہے, فاسق بھی, ان لوگوں سے بھی نہیں کرانا.
جو دیندار سنی ہو اس سے کرانا ہے۔ جناب شیخ کرمانی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، بادشاہ وقت نے ان کی بیٹی کے لیے پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے سے نکاح کرا دو، تو وہ کہتے مجھے 3 دن کا ٹائم دو۔ وہ جیسے پیغام آیا نا، وہ ایک دم بے چین ہو گئے کہ بادشاہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ وہ نکل کے مسجد جا رہے، کوئی نوجوان مل جائے، رات کے وقت جا رہے، صبح کے وقت جا رہے۔ آخر کار مسجد میں ایک نوجوان دکھا، مسجد بند ہو رہی تھی، وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو شیخ کرمانی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ سائڈ میں بیٹھ گئے اور اس لڑکے کو دیکھتے رہے کہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے۔ دیکھا کہ نماز صحیح ادا کیا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، تو دیکھا کہ یہ لڑکا ٹھیک رہے گا میری بیٹی کے لیے۔ بلایا، کہا کہ بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا پیسہ ویسا کچھ ہے؟ کہا میں تو فقیر ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ میں تمہاری شادی کرا دوں؟ کہا غریب سے کون کرائے گا؟ کہا میں اپنی بیٹی دیتا ہوں نا، میں کراؤں گا۔ کہا کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ 3 درہم دیا، کہا کہ ایک سے روٹی لیا، ایک سے سالن لیا اور ایک سے خوشبو لیا، لے کر آئے، اور لانے کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا۔ کہا اپنی جو ہے شریک حیات کو لیتے جاؤ۔ انہوں نے کوئی اتنا جھانک تال کیا ہی نہیں، اور وہ جو اغوائن کے چکر میں پڑے نہیں کہ کوئی اچھا رشتہ دکھایا جس کا اسٹیٹس ہائی ہو، وہ خود نکلے مسجد ڈھونڈا، کوئی دیندار مل گیا تو لے آیا۔ اب دیکھیں باپ ایسا تھا تو بیٹی کیسی ہوئی؟ جب رخصتی ہو کر گئی نا، تو جب بیٹی گھر میں گئی تو کیا نظر کیا پڑی کہ ایک پانی کا مٹکا ہے، تو اس کے اوپر ایک سوکھی ہوئی روٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو شریک حیات نے پوچھا اپنے شوہر سے، اسی لڑکے سے، کہ یہ روٹی کیسی ہے؟ کہا یہ کل کی باسی روٹی ہے، آج میں روزے سے تھا تو میں نے آج کے افطار کے لیے بچا کے رکھا تھا۔ اتنا سنا وہ چپل پہن کے گھر سے باہر جانے لگی۔ تو کہا کہ کیوں جاتی ہو؟ مجھے پتا تھا کہ شیخ کرمانی کی بیٹی مجھ غریب سے بھلا کیسے محبت کرے گی۔ میں واقعی غریب ہوں لیکن میں محبت بڑی کرتا ہوں، مجھے پتا تھا مجھ غریب سے کوئی بھی محبت نہیں کرے گی۔ تو آگے سے شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی نے جواب دیا کہ بھائی میرے شریک حیات، بات یہ نہیں کہ میں آپ کی غریبی کی وجہ سے گھر سے جا رہی ہوں، بات دراصل یہ کہ آپ کو اللہ پر اتنا بھی توکل نہیں کہ وہ آپ کو دے گا۔ آپ کل کی باسی روٹی آج کے لیے بچا کے رکھے ہوئے۔ کہا کہ اس گھر میں یا تو باسی روٹی رہے گی یا آپ کی بیگم رہے گی۔ کہتے ہیں کہ جب اتنا ہوا نا تو میں فوراً جا کر اس باسی روٹی کو صدقہ کر کے آ گیا، تو میری بیگم میرے ساتھ خوش خوش رہنے لگی۔ تو ایسے دیندار لوگوں سے گھر چلتا ہے، پھر ان کے بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بد مذہب میں کبھی بھی کسی فاجر اور فاجر سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرنا ہے۔ اب آپ کو پتہ، ایک اہم مسئلہ بتا کر میں بات کو ختم کروں۔ قرآن کتنی اہمیت کا حامل ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھنا، قرآن کے ترجمے کو پڑھنا کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ نہیں ہے قرآن کے ترجمے کو پڑھنا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، صحیح احادیث سے ثابت ہے لڑکیوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ نہیں پڑھایا جائے گا، منع ہے۔ ملت کی جتنی بیٹیاں ہیں ان کے لیے منع ہے، حدیث میں حضور نے منع کیا ہے کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں عورتوں کا مکر پن بتایا گیا کہ کس طریقے سے جناب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جال میں پھنسایا۔ کہا اسی لیے نہیں پڑھایا جائے گا کیونکہ یہ نازک لکڑیاں ہیں، یہ لچک والی لکڑیاں ہیں، اگر عشق اور معشوق کے چکر میں جہاں پڑیں گی وہیں دب جائیں گی۔ تو جس ملت کی بیٹی کو سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آج رات کے 2-2 3-3 بجے تک وہ بیٹھ کر ناول پڑھ رہی ہوتی ہے، عشق مجازی کی کہانی پڑھ رہی ہوتی ہے، تو بتائیں پھر ایسی بیٹیاں گھر کی دہلیز کو پھلانگ کر کسی غیر محرم کے ساتھ نکاح کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ جس ملت کی بیٹی کو سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ رات کے 3-3 2-2 بجے تک جو ہے ناول پڑھ رہی ہے، عشق مجازی کی باتیں کر رہی ہیں، پھر گانے اس طریقے کے سن رہے ہیں جو عشق افسانوں کی غزلیات پر شامل ہو، تو ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کی باتیں ہوگی تو لڑکیاں تو نازک لکڑیاں ہیں نا، وہ جس طرف جھک جائے گی تو پھر جھک جائے گی۔ تو آج آپ اگر تربیت ٹھیک نہیں کریں گے تو گھر کی دیوار آپ چاہے کتنی ہی اونچی کر لیں، پھر وہ اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل ہی جائے گی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، بڑی محبت کے ساتھ یہ ہمارے لڑکے اس بزم کو سجاتے ہیں، درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے جیب سے پیسہ لگاتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ بتائیں یہاں آنے سے آپ لوگوں کو علم دین کا کچھ فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ محمد بن غزالی کے بارے میں جانا، اولاد کے حقوق کے بارے میں جانا،
تو ان سب چیزوں کا کریڈٹ ہمارے بزم اصلاح نوجوانان ملت کے لڑکوں کو جاتا ہے کہ یہ لوگ سبب بنے ہیں، یہ لوگ اسباب بنے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ تعاون بھی کریں مال سے جان سے، لیکن سب سے بڑا تعاون یہ ہوگا کہ آپ لوگ ہر درس قرآن میں اگر کثیر تعداد میں شرکت کریں گے نا تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کے سجانے کا بھی فائدہ ہوگا، اور یہ کہیں گے کہ ہماری محنت رنگ لے آئی ہے۔ تو اب جب اگلا درس قرآن اگلے مہینہ ہوگا تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ وہاں بھی آئیں گے، آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کریم ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے۔